بعض واقعات اور معاملات ایسے ہوتے ہیں جن سے بظاہر پیچھا چھڑا کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارا پیچھا چھوڑنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے اور نہایت ہی خاموشی سے تعاقب کرتے ہوئے اچانک ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلیپنگ پارٹنر کے قتل والا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ اس شام میں اپنے دفتر میں بیٹھا روز مرہ کے کام نپٹا رہا تھا کہ میری سیکریٹری فوزیہ نے انٹرکام پر مجھے بتایا، بیگ صاحب، بیگم زرینہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ان کا اپائنٹمنٹ ہے؟ اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے سر۔ پھر؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ سر وہ خاصی پریشان دکھائی دیتی ہیں، فوزیہ نے بتایا۔ لابی کی کیا پوزیشن ہے؟ بیگ صاحب، لابی میں تو اس وقت صرف وہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے اس سے سوال کیا، کیا آج کے تمام کلائنٹ جو ہیں نبٹ گئے ہیں؟ 2 کلائنٹ نے فون کر کے اپنی اپائنٹمنٹ کینسل کروا دی ہے، ان میں سے ایک کل اور دوسرا پرسوں آئے گا۔ بس یہی آخری کلائنٹ ہے جو آپ کے اس وقت دفتر میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، میں جیسے ہی اس کلائنٹ کو فارغ کروں تم بیگم زرینہ کو میرے چیمبر میں بھیج دینا۔ ٹھیک ہے سر۔ 15 منٹ کے بعد فوزیہ نے 3 افراد کو میرے پاس بھیج دیا۔ ان میں ایک عورت، ایک نوجوان مرد اور ایک حدیڑ عمر شخص تھا۔ حالانکہ انٹرکام پر بات کرتے ہوئے فوزیہ نے مجھے صرف بیگم زرینہ کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ عورت یقیناً زرینہ بیگم ہی تھی، جبکہ باقی افراد ظاہر ہے کہ اس کے ساتھی ہی ہوں گے۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے ان کا استقبال کیا اور اپنی میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میرے اشارے کی تلقین میں کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد میں نے ان سے ان کی آمد کی غرض پوچھی۔ عورت نے متذب نظر سے اجڑ عمر مرد کی طرف دیکھا، جیسے وہ اس سے بات شروع کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ مرد نے اپنی ساتھی عورت کی نگاہ کا مفہوم سمجھ لیا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، مرزا صاحب، میرا نام اکمل کھٹک ہے، میں گلشن اقبال میں رہتا ہوں اور طارق روڈ پر میرا ایک چھوٹا سا فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ ہے۔ پھر اس نے اپنے ہمراہ افراد کی جانب باری باری اشارہ کرتے ہوئے ان کا تعارف کروایا۔ یہ میری بھابھی زرینہ ہے اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا عمیر بیٹا ہے۔ ہمیں نجمی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے اس کارڈ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا تو فوراً پہچان گیا۔ یہ کارڈ میرے ایک تعلق دار عارف نجمی کا تھا، جو صبح کے ایک معروف اخبار کا رپورٹر تھا۔ کارڈ کے پیچھے نجمی صاحب نے میرے لیے چند الفاظ بھی لکھ کر دیے تھے، بیگ صاحب، اکمل کھٹک سے میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ ان کے بڑے بھائی اجمل کھٹک قتل کے کیس میں پھنس گئے۔ میں اجمل صاحب کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، انہیں قانونی مدد کی ضرورت ہے۔ نجمی کے یہ الفاظ میرے لیے کافی تھے۔ ان لوگوں کی قانونی مدد کرنا مجھ پر لازم تھا۔ نجمی نے انہیں جاننے کا جو حوالہ دیا تھا، اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اجمل کھٹک کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بدقسمتی نے اسے اس چکر میں بری طرح پھنسا دیا۔ میں نے نجمی کے ویٹنگ کارڈ کو میز پر رکھا اور انٹرکام اٹھا کر کولڈ ڈرنک لانے کو کہا۔ پھر اکمل کھٹک کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، کھٹک صاحب، آپ نے اپنا تعارف تو کروا دیا، اب آپ یہ بھی بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ مجھے اس کیس کی ذرا تفصیل بتائیں جس میں آپ کا بھائی پھنس گیا ہے۔ مرزا صاحب، آج کے تمام اخبارات میں اس واقعے کی خبریں موجود ہیں۔ اکمل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ خبر تو آپ کی بھی نظر سے گزری ہوگی کہ ایک بزنس مین نے اپنے سلیپنگ پارٹنر کو… ہاں پڑھی ہے میں نے بھی یہ خبر۔ میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، جس میں بزنس پارٹنر کو ابدی نیند سلانے کا ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے مرزا صاحب، اکمل کھٹک نے بڑے ہی رسان سے کہا، میں اسی خبر کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں آپ کو اس بارے میں تفصیل سے سناتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا اور کاغذ قلم سنبھال لیا۔ آپ کے حالات سے آگاہی کے بعد ہی میں کسی مناسب کارروائی کے بارے میں فیصلہ کر سکوں گا۔ اکمل کھٹک نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور بتانے لگا، مرزا صاحب، بھائی صاحب کی مصیبت کی کہانی خاصی طویل ہے، آپ سنتے سنتے بور تو نہیں ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعی انداز میں کہا۔ اگر میں اپنے کلائنٹس کے مسائل سن کر بور ہونے لگوں تو پھر انہیں انصاف کیسے فراہم کرواؤں گا؟ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر مسکراتی ہوئی نظروں سے اپنے مخاطب کو دیکھا۔ کھٹک صاحب، آپ بے فکر ہو کر اپنے بھائی صاحب کے حالات سے مجھے آگاہ کریں، میں پوری توجہ سے آپ کی بات سنوں گا۔
شکریہ مرزا صاحب، وہ تشکرانہ لہجے میں بولا۔ آئندہ 20-25 منٹ میں اکمل کھٹک نے مجھے اپنے بھائی کے بارے میں جو کچھ بتایا، میں یہاں اس کا خلاصہ آپ کے لیے پیش کیے دیتا ہوں تاکہ آپ اس کیس کے پس منظر سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ اس میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد ازاں پتہ چلی ہیں، لیکن واقعات کی ترتیب کے پیش نظر میں نے انہیں بھی شامل کر لیا ہے۔ اس طرح بعض غیر متعلق باتوں اور واقعات کو میں نے دانستہ حذف کر دیا ہے تاکہ تحریر کی روانی اور آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ اجمل کھٹک ایک پڑھا لکھا اور مہذب شخص تھا۔ اس کی عمر 55 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ الیکٹرانکس کے بزنس سے وابستہ تھا اور اس کاروبار کو وہ بڑی جدید بنیادوں پر بڑی نظم و ضبط سے چلا رہا تھا۔ صدر کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں اس نے اپنا ایک عالی شان آفس بھی بنا رکھا تھا۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ صدر کی الیکٹرانکس مارکیٹ اور عالی شان آفس، جی ہاں، یہی صورتحال تھی۔ دراصل اجمل کھٹک فریج اور ٹی وی وغیرہ کے کام سے تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ ہی ایسے کسی اور برقی آلات کی فروخت سے اس کا واسطہ تھا۔ وہ الیکٹرانک اسپیئر پارٹس کے بزنس سے منسلک تھا۔ وہ الیکٹرانک پارٹس دنیا کے مختلف ممالک سے منگوا کر یا فروخت کرتا۔ وہ خود بھی فرانس، جرمنی، سنگاپور، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور یورپ، جنوبی ایشیا کے دیگر ملکوں کے کاروباری دورے کرتا تھا، اور اس کے بعد ایجنٹ بھی یہ کام کیا کرتے۔ اس زمانے میں کھپ کے کام کا بھی آغاز ہی ہوا تھا۔ اسے وابستہ کچی سنگاپور، ہانگ کانگ اور بینکاک وغیرہ کے کباڑ خانوں میں تلاش ماج میں مصروف رہتے۔ وہاں سے اپنے کام کی بہت سی اشیاء برآمد کرنے میں کامیاب ہو جاتے، جو بعد ازاں وہ اپنے سامان میں رکھ کر پاکستان لے کر آیا کرتے۔ یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں زائد المیعاد اشیاء کو استعمال میں نہیں رکھا جاتا، انہیں ڈسپوز کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ اشیاء کاٹ کباڑ کی صورت اختیار کر کے ماڈرن کباڑ خانہ میں پہنچ جاتی ہیں، اور یہی کاڑ کباڑ پاکستانیوں کی نظروں میں اہم ہوا کرتے۔ وہ عملے کے افراد سے سلام دعا کر کے وہاں گھسنے کی راہ بنا لیا کرتے۔ یورپ کے دورے اجمل کھٹک خود ہی کیا کرتا اور مختلف کمپنیوں سے باقاعدہ آرڈر پر مال منگواتا۔ اس طرح اس کا پردہ قائم تھا کہ وہ ایک رجسٹر ووٹر ہے۔ اسی پردے کے پیچھے وہ کھیپوں سے خریدا ہوا مال بھی دیدہ زیب پیکنگ کے بعد بآسانی کھپا دیا کرتا۔ میں نے پہلے بھی غرض کیا ہے کہ صدر کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں اجمل کھٹک کا ایک شاندار آفس تھا، تو یہ غلط نہیں تھا۔ اس نے اس کام کے لیے ایک بلڈنگ کے 3rd فلور پر 3 بڑے کمرے لے رکھے تھے، جن میں سے ایک وہ بطور دفتر استعمال کرتا تھا، دوسرے میں اسپیئر پارٹس شیشے کے خوبصورت ڈبوں میں ڈسپلے کے لیے رکھے گئے تھے، اور تیسرا کمرہ کاریگروں کے لیے کام کا تھا جو وہاں مختلف نوعیت کے کام کرتے، جن میں ریپرنگ، پیکنگ وغیرہ شامل تھا۔ اجمل کھٹک کو مختلف اداروں اور کمپنیوں کی جانب سے بھی سپلائی کے جو بھی آرڈر ملتے، ان کی پیکنگ وغیرہ اسی آفس کے کمرے میں ہوتی۔ اس کے پاس 4 ماہر قسم کے ملازم کام کرتے۔ اجمل کھٹک کا یہ بزنس بڑے ہی ٹھاٹ باٹ سے چل رہا تھا۔ اس کے پاس آرڈر کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بعض اوقات تو اسے مطلوبہ سپلائی فراہم کرنے میں دن رات بھی ایک کرنا پڑتا تھا۔ جب بزنس اس نوعیت کا ہو تو ظاہر انسان کے پاس روپے پیسے کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ قدرت اجمل کھٹک پر بھی پوری طرح مہربان تھی۔ وہ ڈیفینس سوسائٹی کے فیز 2 میں رہائش پذیر تھا۔ اللہ نے اسے خوبصورت بیوی اور 3 بیٹے عطا کر رکھے تھے، جن میں سب سے بڑا عمیر 20 سال کا تھا۔ اس سے چھوٹا ذیشان کی عمر لگ بھگ 12 سال تھی، جبکہ سب سے چھوٹا اسد 8ویں سال میں تھا۔ اجمل کی بیوی زرینہ بیگم ایک سنجیدہ اور پرکشش عورت تھی۔ زندگی بڑے ہی مزے سے گزر رہی تھی کہ ایک روز اجمل کھٹک کو اپنے بزنس پارٹنر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ مقتول کا نام رئیس احمد تھا اور ان کی پارٹنرشپ کو لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ اجمل کھٹک کو پارٹنرشپ کی ضرورت انتہائی ایمرجنسی کی صورت میں پیش آئی، اور دوسری جانب مقتول رئیس بھی حالات کے ہاتھوں ایسا بے بس ہوا کہ دونوں کا ملاپ بڑی آسانی سے ہو گیا۔ رئیس اور اجمل کھٹک کی خاصی پرانی جان پہچان تھی۔ رئیس کی صدر کے ہی علاقے میں جیولری کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، جس پر اچانک زوال آ گیا اور دھندا رفتہ رفتہ ختم ہونے لگا۔ اجمل کو رئیس کے حالات کا علم تھا۔ کبھی اجمل کھٹک اس کی دکان پر بھی چلا جاتا اور کبھی رئیس اس کے آفس کا چکر لگا لیا کرتا۔ ایک روز رئیس
سخت پریشانی کے عالم میں اجمل کھٹک کے پاس پہنچا۔ اجمل نے رسمی سلام دعا کے بعد اس سے پوچھا، کیا بات ہے یار، آج تو تم کچھ زیادہ ہی الجھے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ یہ تو تمہاری دکان پر بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے۔ میں نے آج دکان نہیں کھولی، رئیس نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ میں گھر سے سیدھا تمہاری طرف آیا ہوں۔ دکان نہیں کھولی؟ کیا مطلب یار؟ بس یار دل ہی نہیں چاہ رہا، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ پھر اجمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی گہری سنجیدگی سے کہا، یار کھٹک، میں بڑی خطرناک حالات سے دوچار ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ نئی بیوی نے تنگ کر رکھا ہے کیا؟ اجمل نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ رئیس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ ہاں یار، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ کچھ ایسی بھی بات کا کیا مطلب؟ اجمل نے بھی کریدنے کی کوشش کی۔ میں تو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ تم اپنے کاروباری حالات کی وجہ سے پریشان ہو، پر یہ تو معاملہ وہی نکلا کہ دو کشتیوں کا سوار۔ اجمل کھٹک نے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو رئیس جلدی سے بولا، معاملہ دو طرفہ ہے یار۔ دو طرفہ؟ ہاں کھٹک، وہ بڑے ہی الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ ایک طرف تو شیلا کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اور دوسری جانب میرا کاروبار بڑی تیزی سے ڈوبتا جا رہا ہے۔ شیلا رئیس کی دوسری بیوی کا نام تھا۔ لگ بھگ 6 ماہ پہلے اس نے شیلا سے شادی کی، اور اس کے بعد ہی کاروبار بدتریج ڈاؤن ہوتا جا رہا تھا۔ رئیس کی پہلی بیوی کا نام فرید تھا۔ فریدہ اور رئیس کے 2 بچوں کی ماں تھی۔ بیٹے عمران کی عمر 15 سال اور اس سے چھوٹی بیٹی شادیہ کی عمر کم و بیش 10 سال۔ فریدہ اور یہ دونوں بچے جہانگیر روڈ پر رہتے تھے، جبکہ رئیس نے شیلا کو بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا تھا۔ شیلا سولجر بازار کے ایک فلیٹ میں رہتی۔ رئیس کی توجہ دونوں گھروں پر برابر ہی تھی، تاہم زیادہ جھکاؤ اس کا شیلا کی جانب تھا۔ اس نے ہفتے میں دن مقرر کر رکھے تھے کہ کب وہ شیلا کے ساتھ وقت گزارے گا اور کب فریدہ کے ساتھ۔ دونوں بیویاں اپنی اپنی جگہ اس کے اس روٹین سے مطمئن تھیں یا نہیں، البتہ رئیس دوسری شادی کے بعد مستقل ایک پھیر میں آیا ہوا تھا، اور آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ اجمل کھٹک نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، میں دیکھ رہا ہوں جب سے تم نے دوسری شادی کی ہے، مسائل نے تمہارے ساتھ دوستی گانٹ لی ہے۔ کیا تم نے اپنے کرائسس کی وجہ پر غور نہیں کیا؟ غور کیا بھی ہے اور نہیں بھی کیا، رئیس نے دو معنی انداز میں کہا، اور میں بھی ایک نتیجے پر پہنچا ہوں جو تمہارا خیال ہے۔ کھٹک یکٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ در حقیقت رئیس کی بات کو نہیں سمجھ سکا۔ ان لمحات میں رئیس حد سے زیادہ الجھا ہوا نظر آتا۔ اجمل نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تم نے صبح ناشتہ تو کیا ہے نا؟ ہاں یار، ناشتہ تو میں گھر سے کر کے ہی نکلا ہوں، رئیس نے جواب دیا۔ اجمل نے ہاں میں گردن ہلائی اور اپنے ملازم کو آفس میں بلا کر چائے اور کیک لانے کا حکم دیا۔ پھر رئیس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، یار رئیس، سچ پوچھو تو تمہاری کوئی بھی بات میرے پلے نہیں پڑی۔ رئیس نے شاکی نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کون سی بات؟ یہی کہ تم نے اپنے حالات پر غور بھی کیا ہے اور کروایا بھی ہے۔ اجمل نے اسی کے الفاظ دہرائے، اور یہ کہ تم بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہو جو میرا خیال ہے۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہوا یار؟ اچھا تو تم میری اسی بات میں الجھے ہو، رئیس نے چونکتے ہوئے کہا۔ یار کھٹک، میں دراصل کل استاد فدا کے پاس گیا تھا۔ کون استاد فدا؟ اجمل نے ترنت پوچھا۔ میرا ایک دوست ہے، استاد فدا حسین، رئیس نے بتایا۔ علم نجوم کا ماہر ہے اور نگوں وغیرہ پر بھی اتھارٹی سمجھتا ہے۔ ہمارے کافی پرانے تعلقات ہیں۔ وہ سونے چاندی کی انگوٹھیوں اور پتھروں وغیرہ کے لیے میرے پاس آتا رہتا ہے۔ میں نے اپنے حالات کا اس سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ میں اس کی دکان پر آؤں، وہ میرا ذائچہ وغیرہ بنا کر دیکھے گا کہ خرابی کہاں واقع ہے۔ میں کل اسی غرض سے استاد کے پاس گیا تھا۔ پھر استاد نے تمہارا ذائچہ بنایا؟ اجمل نے پوچھا۔ استاد فدا حسین نے 3 ذائچے بنائے ہیں، رئیس نے بتایا۔ 3؟ اجمل نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کس کس کے ذائچے بنائے ہیں اس نے؟ ایک میرا، رئیس نے جواب دیا، دوسرا شیلا کا، اور تیسرا ہماری شادی کا، یعنی میرے اور شیلا کے نکاح کا ذائچہ۔ پھر ان تینوں ذائچوں سے استاد نے کیا نتیجہ نکالا؟ اجمل نے پوچھا۔ وہی جو تمہارا خیال ہے کھٹک، یار پہلیاں نہ بجھواؤ، اجمل نے قدر سخت لہجے میں کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ استاد فدا حسین نے بھی وہی کہا ہے جو تمہارا خیال ہے، یعنی میرے تمام تر مسائل کا سبب شیلا ہے۔ تم نے کہا ہے نا
کہ جب سے میں نے دوسری شادی کی ہے مسائل نے میرے ساتھ دوستی گانٹ لی ہے، کہا ہے کہ نہیں۔ دیکھو یار، میں کوئی نجومی یا کوئی پہنچی ہوئی شخصیت نہیں ہوں۔ اجمل نے گہری سنجیدگی سے وضاحت کی تھی۔ میں نے تو بس ایسے ہی روا روی میں تمہاری دوسری شادی کا ذکر کر دیا اور تم۔ لیکن استاد فدا حسین نے روا روی میں کچھ نہیں کہا۔ رئیس تک کلامی کرتے ہوئے بولا۔ اس نے بڑے ٹھوس اور واضح الفاظ میں پیش گوئی کی ہے۔ کیسی پیش گوئی؟ استاد نے بڑے وثوق سے کہا ہے کہ میں نے صحیح وقت پر شادی نہیں کی۔ رئیس نے بتایا، مجھے یا تو 1 سال پہلے شادی کر لینا چاہیے تھی یا پھر 3 سال کے بعد ایسا قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ اس نے شیلا کو منحوس تو نہیں کہا، لیکن بڑے ہی ٹھوس انداز میں مجھ پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ مجھے 2 میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ 2 میں سے ایک کا انتخاب؟ اجمل نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا استاد کی 2 سے مراد شیلا اور فریدہ ہیں؟ نہیں یار، رئیس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، 2 سے اس کی مراد ہے شیلا اور دکانداری۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اجمل نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں یار، یہی بات ہے، رئیس ایک بوجھل سانس لیتے ہوئے بولا۔ استاد نے 2 ٹوک انداز میں فتویٰ دے دیا ہے کہ دوسری شادی اور دکانداری ایک ساتھ نہیں چل سکیں گی۔ مجھے دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ مشکل وقت مجھ پر 2.5 سال تک رہے گا۔ یہ تو بڑی ہی عجیب بات بتائی ہے استاد نے، اجمل نے خاصے تشویش بھرے انداز میں کہا تھا۔ عجیب بھی ہے اور 16 آنے سچی بھی، رئیس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب خود ہی دیکھ لو کھٹک، میری دوسری شادی کو لگ بھگ 6 ماہ ہو گئے اور کم و بیش اتنا ہی عرصہ دکانداری کے زوال کو بھی ہے۔ دھندے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ گاہک مجھ سے خفا ہو گئے۔ ہر نیا دن گزرتے ہوئے دن زیادہ سے زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہی صورتحال مزید کچھ عرصہ رہی تو دکان پر مجبوراً مجھے تالا ہی ڈالنا ہوگا۔ اسی لمحے ملازم لڑکا چائے اور کیک لے کر آ گیا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے دونوں چپ ہو گئے۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اجمل نے رئیس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، رئیس کیا تم نے استاد فدا حسین کی پیش گوئی کو دل و جان سے قبول کر لیا ہے؟ بالکل یار، اس کی بات عقلاً اور عملاً درست ثابت ہو رہی ہے۔ پھر تم نے کیا فیصلہ لیا ہے؟ اجمل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ تم دونوں میں سے کس کو چھوڑ رہے ہو؟ دونوں میں سے اجمل کی مراد شیلا اور کاروبار تھی۔ رئیس نے بڑی مضبوط انداز میں کہا، فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے، لیکن تم سے ایک ضروری مشورہ کرنا ہے، اسی لیے تو میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ میں ہر مشورے کے لیے حاضر ہوں یار، اجمل نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ تمہارا پراسرار انداز میرے اندر بڑا ہی تجسس پیدا کر رہا ہے۔ میں نے شیلا کے حق میں فیصلہ کیا ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا، گویا تم نے دکان پر تالا لگانے کا ذہن بنا لیا ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھے ہو تم، وہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اب تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتا میں، آخر کو گھر بار والا ہوں، اور وہ بھی 2 گھر۔ اجمل نے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ لوگوں کے لیے تو ایک گھر کے ہی اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتا ہے، جہانگیر روڈ والا گھر تو میری ذاتی ملکیت ہے، رئیس نے گہری سنجیدگی سے بتایا۔ لیکن تم جانتے ہو کہ سولجر بازار والے فلیٹ میں نے شیلا کو رکھا ہوا ہے، وہ کرائے کا ہے۔ اگر میں اپنی دکان کو لپیٹ دیتا ہوں تو سوچو یار میرا گزارا کیسے ہوگا۔ اجمل گہری سوچ میں ڈوب گیا اور پھر پوچھا، یار رئیس مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، تمہارے استاد فدا نے کاروبار کے حوالے سے کن الفاظ میں پیش گوئی کی ہے؟ استاد نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اسے بتایا کہ میں نے غلط وقت پر شیلا سے شادی کی ہے۔ 3 سال کا عرصہ مجھ پر بہت بھاری گزرا ہے، مجھے یا تو 1 سال پہلے شادی کر لینا چاہیے تھی یا پھر 3 سال بعد کرتا۔ خیر اب شادی تو ہو چکی ہے۔ استاد کی پیش گوئی 6 ماہ بعد سامنے آئی ہے۔ استاد کا فرمان یہ ہے کہ اگر شیلا بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ رہتی ہے تو ان 3 سال میں جو بھی کام کروں گا وہ مجھے پوری طرح تباہ کر دے گا۔ یہ 3 سال میرے لیے فنانشل کرائسس کے ہیں، جن میں سے 6 مہینے گزر چکے ہیں اور 2.5 سال باقی ہیں۔ اس نے لمحاتی توقف کیا، گہری سانس لی، پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یار کھٹک، اگر میں شیلا سے شادی سے لے کر اب تک کے 6 ماہ پر نگاہ ڈالوں تو استاد کی پیش گوئی حرف بحرف درست نظر آتی ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ گئی ہے کہ آگے بھی وہی ہوگا جیسا کہ استاد نے بتایا ہے۔ اگر تم نے استاد فدا کے الفاظ کو
دل و دماغ پر نش کر لیا ہے تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا جس کی تم توقع کر رہے ہو۔ اجمل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، بہرحال تم میرے ایک اچھے دوست ہو، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے موجودہ حالات سے تمہیں تفصیلاً آگاہ کر دیا ہے۔ رئیس نے چائے کی پیالی ختم کرتے ہوئے کہا، تم مجھے مشورہ دو کہ اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات تو طے ہے رئیس، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، استاد فدا کی پیش گوئی کی روشنی میں تم نے اب اپنا جو ذہن بنا لیا ہے نا، اس کے ساتھ تم اب جس کام میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو تمہیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ تمہارا جوڑی کا کاروبار بری طرح تباہ ہو رہا ہے، یہ دکان بند کرو گے تو کوئی اور دھندا شروع کرتے ہو تو مخصوص ذہن اور مخصوص سوچ کے ساتھ نئے دھندے میں بھی تم قدم نہیں جما پاؤ گے۔ لہذا میری نظر میں تو ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے۔ کون سا راستہ؟ محفوظ انویسٹمنٹ، انجمل نے کہا۔ میرے ذہن میں کچھ ایسی ہی سوچ ہے۔ رئیس نے بھی تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے اس سلسلے میں استاد سے بھی پوچھا تھا، اس کا کہنا ہے کہ اگر میرا سرمایہ کسی اور شخص کے استعمال میں رہے گا تو پھر نقصان کا اندیشہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2.5-3 سال کے لیے اپنا کل سرمایہ کسی کا کام میں لگا دوں اور خود آرام سے بیٹھ جاؤں، مگر یار سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا ایماندار شخص کہاں سے تلاش کروں میں جو میرے سرمایہ کے ساتھ ساتھ مجھے پروفٹ دے اور میرے ساتھ کوئی 420 نہ کرے۔ تم تو جانتے ہی ہو کھٹک کہ آج کل ہر کام میں کس قدر دھوکہ اور فراڈ ہو رہا ہے۔ ہاں یار، یہ بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اجمل نے بھی ہاں میں گردن ہلائی، پھر مشورتاً کہا، رئیس تم اپنی رقم کو بینک میں 2-3 سال کے لیے فکس کیوں نہیں کروا دیتے؟ اس رقم پر تمہیں ہر ماہ معقول منافع ملتا رہے گا اور سرمایہ بھی محفوظ رہے گا۔ نہیں یار، بالکل نہیں۔ رئیس کے انکار میں قطعیت تھی۔ اس کی وجہ؟ اس میں یار کوئی شک نہیں کہ فکس ڈپازٹ کی رقم اس طرح سے محفوظ رہے گی، لیکن میرے انکار کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، بینک کا پروفٹ مارجن بہت کم رہتا ہے، اس میں میرے دونوں گھر نہیں چل سکیں گے۔ نمبر 2، میں بینک سے حاصل ہونے والے منافع کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ سیدھا سیدھا سود ہوگا جو ہرگز جائز نہیں۔ ہاں یار، یہ مسئلہ بھی تو بہرحال موجود ہے، اجمل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اگر تم اس انداز میں سوچتے ہو تو پھر بینک میں رقم رکھ کر منافع لینا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کیا میری سوچ غلط ہے؟ میں غلط اور صحیح کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا یار، اجمل نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ہر انسان اپنے ذہن اور اپنے انداز سے سوچتا ہے۔ کچھ لوگ بینک سے حاصل ہونے والے منافع کو جائز سمجھتے ہیں اور کچھ ناجائز۔ بہرحال اگر تم بینک میں رقم رکھ کر منافع حاصل کرنے کو ٹھیک نہیں سمجھتے اور یہ قدم نہیں اٹھانا چاہتے تو تمہارے لیے یہ مناسب ہوگا کہ کسی ساکھ والے ایماندار شخص کے چلتے ہوئے بزنس میں اپنی رقم انویسٹ کرو اور پروفٹ لاس کی بنیاد پر اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں یار، رئیس نے جلدی سے سر کو ہلایا تھا، اور میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں کہ مجھے کسی ایسے کھرے اور ایماندار بزنس مین کے بارے میں بتاؤ جہاں سرمایہ کاری سے میری رقم بھی محفوظ رہے اور مجھے جائز منافع بھی ملتا رہے۔ اچھا، اجمل گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، تم کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہو؟ اگر میں اپنی صدر والی دکان اور اس کے اندر موجود تمام تر مال کو فروخت کر دوں اور اس کے اندر کیش اور وغیرہ دوسری رقم کو بھی شامل کر لوں تو کم از کم 25 لاکھ روپے نکل آئیں گے۔ رئیس نے محتاط اندازے کے مطابق بتایا، یہ اچھا خاصا ہینڈسم اماؤنٹ ہے۔ اجمل نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس پر تمہیں اتنا منافع ضرور ملے گا جو تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ سیونگ کے لیے بھی بچ جائے، لیکن ایسی ہیوی انویسٹمنٹ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے یار، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ رئیس نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، اگر میرا دماغ کام کر رہا ہوتا تو پھر میں تم سے بھلا کیوں پوچھتا؟ گویا تمہاری نظر میں کوئی ایسا بزنس مین نہیں ہے۔ نہیں، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے، رئیس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بزنس مین تو بہت ہیں، لیکن مجھے ان پر وہ اعتماد نہیں۔ میں اتنی بھاری رقم کے لیے رسک نہیں لے سکتا۔ تو مجھے بتاؤ کہ مجھے کہاں رقم انویسٹمنٹ کرنا چاہیے؟ یار تم بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہو مجھ پر۔ دو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ہی تو ہوتے ہیں، رئیس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پریشانی کے لمحات میں تم میرے کام نہیں آؤ گے تو پھر کب آؤ گے؟ یار میں تمہاری مدد سے انکاری نہیں ہوں، وہ بھی بڑی اپنائیت سے بولا۔ رئیس بات دراصل یہ ہے کہ اگر تم نے میرے مشورے پر کہیں رقم لگا دی اور اگر خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہیں یار،
وہ اجمل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں اسے اپنا نصیب سمجھ لوں گا، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے گھٹک، تو مجھے جو بھی مشورہ دو گے وہ میری بھلائی کے لیے ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اجمل نے کہا، تو مجھے چند دن سوچنے کا وقت ہو، میں سوچ کر تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کہاں سرمایہ لگانا چاہیے۔ رئیس مطمئن ہو کر اجمل کے آفس سے واپس آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اجمل کھٹک کافی دیر تک اپنے اس دوست کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ بذات خود ستاروں وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دو چیزوں کی ہوتی ہے، اول وقت، دوم محنت۔ وقت اور محنت پر وہ ایمان کی حد تک یقین رکھتا تھا۔ زندگی کے تجربے نے اسے یہی سبق دیا تھا کہ اگر انسان وقت ضائع کیے بغیر خلوص نیت کے ساتھ محنت کرے تو اس کی قسمت خود بخود ہری بھری ہو جاتی ہے۔ مقدر کو بنانا اور بگاڑنا انسان کے اختیار میں ہے۔ اس نے زندگی بھر اسی فارمولے کی روشنی میں حرکت کی تھی اور ہر قدم پر اسے کامیابی ملی تھی۔ وہ سیلف میڈ قسم کا انسان تھا۔ اس نے حالات زندگی کے بہت سے چہرے دیکھ رکھے تھے۔ اسی تناظر میں استاد فدا حسین کی پیش گوئی کے حوالے سے رئیس کا خوف اجمل کو بڑا ہی مذاق خیز محسوس ہوا، لیکن اس نے رئیس پر اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنا بالکل مناسب نہیں سمجھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی سخت بات سے رئیس کی دل آزاری ہو۔ رئیس کے ذہن میں استاد کی پیش گوئی کے حوالے سے ایک یقین سا بن گیا، اور یہ یقین بہت ہی پختہ تھا، لہذا فی الحال اس کی سوچ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مناسب نہیں تھی۔ جمیل نے یہی فیصلہ کیا کہ بعد میں کسی مناسب موقع پر وہ اپنے دوست کو بڑے ہی اچھے طریقے سے سمجھا دے گا۔ اجمل کھٹک نے چند دن کے لیے سوچنے کی مہلت لی تھی، اور انہی چند دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ رئیس کے لیے کسی ایماندار پارٹی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ یہ واقعہ اجمل کے لیے کسی ٹریجڈی سے کم نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ انہی دنوں اجمل کی چھوٹی بہن صوبیہ کھٹک کی شادی کے معاملات اپنے آخری مراحل میں طے ہو چکے تھے۔ صوبیہ اجمل کے پاس ہی رہتی۔ جب صوبیہ کی رخصتی میں ایک ہفتہ رہ گیا تو اس پر کاروبار کا بہت زیادہ پریشر آ گیا۔ ایمرجنسی میں اسے چند ایسے آرڈر مل گئے جنہیں پورا کرنے کے لیے اجمل کا فوراً سنگاپور جانا ضروری ہو گیا، لیکن گھر میں اس کی مصروفیات کچھ اس نوعیت کی تھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نازک موقع پر اس نے اپنے ایک دوست سے تعاون کی درخواست کی۔ اس دوست کا نام ارشد درانی تھا اور وہ الیکٹرانکس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتا۔ وہ اس کام کے سلسلے میں کئی بار ملک سے باہر جا چکا تھا۔ اجمل نے اپنے دوست سے ملاقات کی اور کہا، یار درانی، تم تو جانتے ہی ہو کہ میں اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں کس قدر الجھا ہوا ہوں۔ میں نے صوبیہ کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے، لہذا اس موقع پر میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میری جگہ تم 3 دن کے لیے سنگاپور چلے جاؤ اور میرے نمائندے کے طور پر سنگاپور تمہارا دیکھا بھالا ہے، تمہیں وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سنگاپور بلا ہے ہی کتنا سا، ارشد درانی نے بے پرواہی سے کہا، اپنے کراچی تو اس میں سے 4 سنگاپور نکل آئیں گے۔ بہرحال بتاؤ کام کیا ہے وہاں کے الیکٹرانکس مارکیٹ میں سے کچھ مال خریدنا ہے۔ اجمل وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں مال کی فہرست بنا کر دے دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ کون سا آئٹم کس دکان سے ملے گا۔ تمہیں بس وہ چیزیں خریدنا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ یہ 3 سے 4 دن کا ٹور ہے۔ تمہارے آنے جانے کا ٹکٹ میں ارینج کر دیتا ہوں اور وہاں کا کھانا پینا اور رہائش وغیرہ بھی میرے ہی ذمے ہوگی۔ کیا یہ سامان مجھے اپنے ساتھ لے کر آنا ہوگا؟ ارشد نے سوال کیا۔ یہ سامان 2 قسم کا ہے، کچھ تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے آئٹم ہیں جو تم اپنے ہینڈ کیری میں رکھ کر لاؤ گے اور یہ بہت قیمتی پرزے ہیں۔ باقی کے آئٹمز وہاں سے میرے آفس کے ایڈریس پر بک ہو جائیں گے، اور اس بکنگ کے لیے بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہاں کے دکانداروں سے میں نے سیٹنگ کروا لی ہے، یہ ان کا درد سر ہے، میں ان سے فون پر بات کر لوں گا۔ تمہیں بس پیمنٹ کے لیے رسید حاصل کرنا ہوگا، باقی کا کام وہاں کے دکاندار خود کریں گے۔ اور الیکٹرانکس کے جو پرزاجات مجھے ہیڈ کری میں لانا ہے، ان میں کوئی ایسی تو چیز نہیں جو کہ خدا نہ خواستہ۔ ارے نہیں یار، تم خواہ ڈر رہے ہو، اجمل نے بڑے ہی تسلی بھرے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہیں۔ تمہارے پاس ایک ایک آئٹم کی خریداری کی رسید ہوگی، تم سے کسی بھی قسم کا سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ رشید درانی نے کام کی حامی بھرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ روانگی کب ہے؟ 2 دن بعد تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے، اجمل کھٹک نے بتایا۔
تم اپنا پاسپورٹ وغیرہ مجھے آج ہی دے دو تاکہ میں ٹکٹ وغیرہ کے معاملات کو نپٹا دوں۔ اس زمانے میں تھائی لینڈ، سنگاپور اور چند دیگر جنوب ایشیائی ممالک کے لیے ویزا لینا ضروری نہیں تھا۔ ممالک کے ایئرپورٹ پر ہی انٹری کی اسٹیمپ لگوا کر ملک میں داخلے کی اجازت دے دی جاتی۔ یہ انٹری محدود دنوں کے لیے ہوتی۔ بہرحال سیر و تفریح کے شائقین اور چھوٹے موٹے بزنس کرنے والوں بشمول کچی حضرات کے لیے بہت آسانیاں تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں مشکلات اور دشواریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ارشد درانی نے سب سے اہم سوال کیا، یار اجمل، یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ میں سنگاپور کے الیکٹرانکس مارکیٹ میں خریداری کروں گا کیسے؟ رقم کا بندوبست کہاں سے کروں گا؟ میں اپنے ساتھ کبھی کیش لے کر نہیں جاتا۔ تو کیا وہاں ادھار چلتا ہے؟ اب ایسی بھی بات نہیں ہے یار، اجمل نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ادھار کھانے والا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ لوگ تو نقد کے بے وپاری ہیں، اور وہ بھی کیش کی صورت میں۔ تو کیا تم ان دکانداروں کو بینک کے ذریعے پیشگی رقم ادا کرو گے؟ ارشد نے التجا لہجے میں پوچھا۔ جب وہ ادھار کے عادی نہیں ہیں تو پھر میں خریداری کیسے کروں گا؟ سنگاپور ڈالر سے، اجمل نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ارشد الجھ کر بولا، میں کچھ نہیں سمجھا یار۔ یہ ٹھیک ہے کہ ارشد درانی اس سے پہلے بھی گھومنے پھرنے سنگاپور جا چکا تھا، مگر اس نوعیت کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ کبھی وہ کریز کر معلومات حاصل کر رہا تھا تو اجمل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے بتایا، ہنڈی کا راستہ۔ اچھا، ارشد درانی گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اجمل اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ میں یہاں رقم جمع کروا دوں گا۔ ہنڈی کا کام کرنے والے مخصوص کوڈ دیتے ہیں۔ میں جس کمپنی سے ہنڈی کرواتا ہوں، ان کی پوری دنیا کے بڑے شہروں میں برانچیں ہیں۔ تم سنگاپور میں ان کی برانچ میں جا کر مخصوص کوڈ کے ساتھ اپنی شناخت کرواؤ گے تو وہ تمہیں سنگاپور یورپین ڈالرز میں رقم ادا کر دیں گے۔ رقم کتنی ہوگی؟ ارشد درانی نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پاکستانی 20 لاکھ روپے، اجمل نے جواب دیا۔ اور یہ سنگاپورین کے ڈالرز کتنے بنیں گے؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، جس دن تم یہاں سے روانہ ہوگے۔ اسی روز میں یہ 20 لاکھ روپے ہنڈی کرواؤں گا۔ یار اجمل، یہ تو خاصا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے؟ ارشد کے انداز میں جو ہے تعجب تھا۔ ہاں، اجمل نے ہاں میں گردن ہلائی، اسی لیے تو میں تمہیں بھیج رہا ہوں، کیونکہ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ اصل میں اس بار مجھے ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا ہے، جسے بر وقت پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس پر میرے مستقبل کا بھی دار و مدار ہے۔ یہ ایک طرح کا ٹیسٹ کیس بھی ہے۔ اگر میں نے مقررہ وقت پر سپلائی دے دی تو مجھے پی ایف سے بھی کام ملنا شروع ہو جائے گا، اور یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ پی ایف؟ تمہارا مطلب ہے کہ پاکستانی ایئر فورس؟ بالکل یہی مطلب، اجمل نے زائدی انداز میں کہا۔ شاید تمہارے علم میں نہ ہو کہ فورس کے لوگوں کو اوپن مارکیٹ سے اس نوعیت کی خریداری کی اجازت نہیں ہوتی۔ انہیں اپنی ضرورت کے لیے کسی بھی قسم کے پرزائے جات کی خریداری پرائیویٹ سپلائر سے ہی کرنا ہوتی ہے، جس کا باقاعدہ حساب اور کتاب ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ میں تمہارے ذریعے سنگاپور سے جو اسپیئر پارٹس اور پرزائے جات وغیرہ منگوا رہا ہوں، اس الیکٹرانکس میں کم و بیش آدھا مال پی ایف والوں کا ہے۔ اگر میں صوبیہ کی شادی میں مصروف نہ ہوتا تو میں اس کام کے لیے تمہیں ہرگز زحمت نہ دیتا۔ یہ آرڈر بھی اچانک ہی ملا ہے۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں شادی کو نپٹانے کے بعد بڑے ہی آرام سے سنگاپور روانہ ہو جاؤں۔ اکمل بھی شادی کے ہی ہنگاموں میں الجھا ہوا ہے، پھر اس نے نیا ریسٹورینٹ کھولا ہے، اسے بھی وقت دینا بہت ضروری ہے۔ اور یار اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں، ارشد درانی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے یہ کام بڑے ہی اچھے طریقے سے اور بر وقت کر ڈالوں گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ یار، اجمل نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ ارشد بولا، تم مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہو؟ پھر انہوں نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور ارشد درانی رخصت ہو گیا۔ جس روز ارشد کو سنگاپور کے لیے فلائی کرنا تھا، اجمل خٹک نے مبلغہ 20 لاکھ روپے ہنڈی کروا دیے اور مخصوص کوڈ کے ساتھ ارشد وارثی کو ضروری ہدایت بھی دے دی تاکہ اسے وہاں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ ارشد درانی سنگاپور روانہ ہو گیا۔ اجمل خٹک شادی کے ہنگاموں میں مصروف ہو گیا۔ شادی نبٹ گئی، صوبیہ بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ ارشد درانی کی واپسی کا دن آن پہنچا، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ اجمل خٹک کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے سب سے پہلے ہنڈی والوں سے رابطہ کیا۔ پتہ چلا کہ سنگاپور میں حسب پروگرام ارشد درانی نے رقم سنگاپور
اس میں ڈالرز میں کنورٹ کر لی ہے۔ اجمل نے متعلقہ دکانداروں سے ٹیلی فون رابطہ کیا۔ معلوم ہوا کہ اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی خریداری نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی آرڈر بک کروایا گیا ہے۔ یہ بات تو طے کی تھی کہ ارشد بخیر و عافیت سنگاپور پہنچا تھا اور اس نے ہنڈی والوں کے آفس جا کر رقم بھی وصول کی تھی۔ اس کے بعد وہ کہاں غائب ہو گیا، اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اجمل کی چھٹی چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ بیٹا تمہارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، ارشد وارثی اب کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن اس کا دل ارشد کو دھوکے باز ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دل کا یہ خیال یہ تھا کہ اس کے ساتھ وہاں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، یا وہ کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے کہ نہ تو اس کے ساتھ رابطہ کر پا رہا ہے اور نہ ہی مارکیٹ تک جا سکا ہے۔ اس نے سنگاپور میں موجود اپنے واقف دکانداروں سے ارشد درانی کی پراسرار گمشدگی کا سراغ لگانے کے لیے منت اور خوشامد کی، مگر کوئی بھی نتیجہ نہ نکلا۔ اس نے کراچی میں ارشد کے گھر والوں سے رابطہ کیا، پتہ نہیں یہ خیال اسے کیوں نہیں آیا تھا۔ پریشانی میں انسان اپنی رسائی کے سب سے زیادہ تیز رفتار گھوڑے کو پہلے دوڑاتا ہے۔ بہرحال ارشد کے گھر والوں کا جواب انتہائی مایوس کن تھا۔ انہوں نے اجمل کو بتایا کہ وہ دبئی کی طرف نکل گیا ہے۔ ارشد کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس پر امریکہ جانے کا بھوت بھی سوار تھا، اور اسی سلسلے میں وہ 2-3 بار ناکام کوششیں بھی کر چکا تھا۔ گھر والوں کو وہ یہی راز سنا کر گیا تھا کہ اس کے ایک دوست نے اسے دبئی بلایا ہے اور یقین دلایا ہے کہ دبئی میں رہتے ہوئے اگر امریکہ جانے کی ٹرائی کی جائے تو کامیابی کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ ارشد درانی اپنے گھر والوں کو یہ بھی بتا کر گیا تھا کہ جب اس کا امریکہ کا ویزا لگ جائے گا تو وہ انہیں بتا دے گا۔ گویا اس کی واپسی کا مستقبل قریب میں کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اجمل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ دبئی کی بانسبت سنگاپور سے امریکہ جانے کے امکانات زیادہ روشن تھے۔ ارشد کے گھر والوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں یہ بات تو پایا ثبوت تک پہنچ گئی کہ اجمل کھٹک کے ساتھ ایک کھلم کھلا فراڈ ہو گیا تھا۔ ارشد دبئی سے امریکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا یا سنگاپور سے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اجمل نے ارشد کے والد ارشد درانی کو تمام صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا اور بڑی بڑائی آواز میں کہا تھا، انکل آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، ارشد درانی کے والد نے ٹکاسا جواب دیا۔ انکل یہ 20 روپے نہیں 20 لاکھ روپے کا معاملہ ہے، اجمل نے سر پٹائے ہوئے لہجے میں کہا، اور آپ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، تو پھر کیا کہوں؟ ارشد درانی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا تھا، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ تم نے ارشد کو اتنی بڑی رقم دی تھی، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیٹا دبئی گیا ہے۔ ارشد کا خون کھول کر رہ گیا۔ وہ درست لہجے میں بولا، انکل آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ زیادتی میں نہیں، تم کر رہے ہو برخودار۔ ارشد درانی کے والد نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، تم میرے بیٹے پر سراسر الزام لگا رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے کہ ارشد نے تم سے 20 لاکھ روپے لیے ہیں؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح ہنڈی کے ذریعے 20 لاکھ روپے سنگاپور ٹرانسفر کیے گئے ہیں۔ اجمل نے بھی سخت لہجے میں کہا، ارشد نے سنگاپور پہنچ کر رقم وصول کی ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہوا ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھ کر، نہ مجھے بتا کر، اور نہ ہی میرے سامنے ارشد کو کوئی رقم دی ہے۔ ارشد درانی کے والد نے بڑی رکائی سے کہا، تم چاہو تو ارشد پر کیس کر دو۔ راشد درانی کے والد کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے بیٹے نے جو اجمل کے ساتھ فراڈ کیا ہے وہ اس کے بارے میں ضرور سنگن رکھتا ہے، ورنہ وہ اپنے بیٹے کے دوست یعنی اجمل سے چند ہمدردی باتیں ضرور کرتا۔ جہاں تک ارشد درانی پر دھوکہ دہی کے کیس کا تعلق تھا تو عملاً یہ ممکن نہیں تھا۔ سنگاپور میں ارشد درانی نے رقم وصول کی تھی، اس کا واحد ثبوت وہ ہنڈی کا بزنس کرنے والے لوگ تھے، لیکن اس ثبوت کو عدالت میں پیش کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہنڈی کا کاروبار انتہائی ایماندارانہ مگر غیر قانونی ہوتا ہے، لہذا وہ کسی بھی قسم کی گواہی کے لیے سامنے نہیں آتے۔ اتمام حجت کے طور پر اجمل نے ارشد وارثی کے باپ سے پوچھا، آپ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ دبئی میں کس کے پاس گیا ہے، اس کے دبئی والے دوست کا پتہ ٹھکانہ اور فون نمبر وغیرہ دے دیں۔ ابھی تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے میرے پاس، انہوں نے انتہائی بے مروتی سے کہا۔ ارشد نے جانے کے بعد سے اب تک کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ہاں اگر اس کا فون آیا تو میں اس سے پوچھ لوں گا، فی الحال تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ارشد درانی کے الجھنے سے فوری طور پر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا بھی نہیں تھا۔ اس نے عقل مندی کا فیصلہ کیا اور کوئی بھی بدمزگی کیے بغیر واپس آ گیا۔ اس وقت اس کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنی ساکھ کو بچانے کا تھا
آرڈرز کی سپلائی کا مسئلہ سر پر آن پہنچا۔ وہ کوئی بھی معقول سا بہانہ کر کے 1-2 روز تاخیر کی مہلت حاصل کر سکتا تھا۔ چھوٹی بہن کی شادی کو نہایتی موضوع وجہ پر تاخیر بنایا جا سکتا تھا۔ ارشد درانی فی الحال ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے خلاف قانونی چارہ کوئی کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ فی الحال فل وہ سنگاپور روانہ ہونے کی اس کو ضرورت تھی، لیکن اس کام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رقم تھی۔ اس کے پاس جو بھی جمع پونچی تھی وہ اس نے صوبیہ کی شادی میں خرچ کر ڈالی تھی۔ پھر 20 لاکھ روپے ہنڈی کرانے کے بعد تو اس کے تمام اکاؤنٹس خالی ہو گئے تھے۔ اکمل خٹک نے نیا ریسٹورنٹ کھولا۔ اس کے پاس بھی اتنا کچھ نہیں تھا۔ پریشانی کے انہی لمحات میں اس کے تصور میں 2 بیویوں کے شوہر رئیس کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے بوجھل سینے سے ایک اطمینان بھری سانس نکلی۔ رئیس اپنے حالات سے تنگ آ کر 25 لاکھ کی خطیر رقم کسی محفوظ اور منافع بخش بزنس میں لگانا چاہتا تھا، اور یہ اجمل کو فوری طور پر 20-25 لاکھ روپے کی اشد ضرورت تھی۔ دونوں دوستوں نے ایک نہایتی اہم میٹنگ کی، جس میں اجمل خٹک نے رئیس کو اپنے تمام تازہ ترین حالات سے آگاہ کیا۔ اسے بتایا رئیس اجمل کے بزنس میں 25 لاکھ روپے لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رئیس نے پورے بھروسے کے ساتھ یہ رقم اجمل خٹک کے حوالے کی اور بڑے ہی واضح الفاظ میں کہا، یار خٹک، تم فوراً سنگاپور روانہ ہو جاؤ۔ پہلے اپنی ایمرجنسی نپٹاؤ، باقی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ بعد میں بیٹھ کر آرام سے ہم معاملات طے کر لیں گے۔ اجمل خٹک فل سنگاپور روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل اس نے 20 لاکھ روپے ہنڈی کے ذریعے وہاں پہنچوا دیے۔ 5 لاکھ روپے اس نے اپنے اکاؤنٹ میں چھوڑ دیے کہ بعد میں ضرورت پیش آئے گی۔ وہ بڑی کامیابی سے سنگاپور کا دورہ کر کے واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ جو 20 لاکھ روپے کا فراڈ ہوا تھا، اس کی خبر صرف اور صرف رئیس کو تھی، اور اس نے رئیس کو بھی سختی سے منع کر دیا کہ اس معاملے کو عام نہ کیا جائے۔ حالانکہ رئیس نے تو اسے ایک جلالی مشورہ بھی دیا تھا، یار خٹک، اپنے جاننے والوں میں 1-2 پڈے وغیرہ کے بندے بھی ہیں جن کی تمام انگلیاں ٹیڑھی ہیں۔ وہ اس برتن میں سے بڑی آسانی سے گھی نکال لیں گے۔ اگر تم کہو تو میں ان سے بات کروں۔ جانے دو یار، میں کسی بھی قسم کی پڈے بازی میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اجمل خٹک نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، یار خٹک، 20 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ ہاں میں جانتا ہوں، پھر بھی۔ رئیس کی حیرت بڑھ گئی۔ میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑا، اجمل نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ وہاں سے جو بھی فیصلہ آئے گا مجھے منظور ہے۔ رئیس بے یقینی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یکٹک خٹک کو دیکھتا چلا گیا۔ اجمل خٹک نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رئیس میری ایک بات ذہن میں بٹھا لو، جو لوگ کسی سے فراڈ کرتے ہیں یا کسی کے خلاف سازش بنتے ہیں، وہ در حقیقت اس کی راہ کے کانٹے چن رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ شخص ترقی کے رستے پر آگے بڑھ جاتا ہے اور سازشی دھوکے باز انہی کانٹوں میں الجھ کر اپنی زندگی لہولان کر لیتا ہے۔ تم دیکھ لینا رئیس، میرے 20 لاکھ روپے ارشد درانی کو آسانی سے ہضم نہیں ہوں گے، اور میرا خدا کسی نہ کسی راستے سے یہ نقصان پورا کر دے گا۔ اللہ کی ذات اور اس کے نافذ کردہ قانون پر اتنا درجہ یقین دیکھ لینے کے بعد رئیس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اسی روز انہوں نے شرائطی بزنس کے قواعد و ضوابط بھی طے کر لیے۔ اس وقت اجمل کے چلتے ہوئے بزنس کی کل مالیت لگ بھگ 75 لاکھ روپے تھی۔ رئیس نے اسے 55 لاکھ روپے دیے، لہذا وہ 1/4 کاروبار کا پارٹنر بن گیا۔ انہوں نے نفع و نقصان کے حوالے سے بھی معاملات طے کر لیے۔ دونوں میں تمام امور پر اتفاق رائے ہو گیا۔ انہیں یہ پارٹنرشپ بزنس چلاتے ہوئے کم و بیش 1 سال کا عرصہ گزرا کہ ایک روز اجمل خٹک کو اپنے بزنس پارٹنر رئیس کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کیس کے حوالے سے مجھے ابھی اور بھی بہت سی باتیں پتہ چلی تھیں، لیکن اس تفصیل کو بیان کرتے ہوئے میں نے ان کا ذکر گول کر دیا ہے تاکہ کہانی کا سسپینس آگے چلتے عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے ملزم اجمل خٹک کی بیوی زرینہ بیگم سے اپنی فیس رقم وصول کر کے رسید بنا دی اور انہیں تسلی دی کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اللہ سب معاملہ درست کر دے گا۔ اجمل خٹک زرینہ بیگم مطمئن ہو کر میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ آئندہ روز میں نے متعلقہ تھانے جا کر اس کیس کے ملزم اجمل خٹک سے بھی ایک بھرپور ملاقات کی اور اسے پولیس کی میزبانی کے دوران میں جان و مال کی حفاظت حوالے سے چند مفید مشورے بھی دیے۔ اجمل بہت ہی سلجھا ہوا اور شائستہ انسان تھا۔ اس کی شخصیت اور گفتگو نے مجھے بہت متاثر کیا۔
میں نے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر دستخط کر لینے کے بعد ارشد دورانی فراڈ کیس کے بارے میں بھی اس سے مختلف سوالات کیے، جس کے اس نے ٹو دی پوائنٹ جواب بھی دیے۔ ان میں سے بعض جواب میرے لیے حیران کن ہونے کے ساتھ ہی دلچسپی کا باعث بھی تھے۔ میں نے اجمل کھٹک سے چند ایسے لوگوں کے نام اور ایڈریس، فون نمبر بھی لے لیے جو کسی نہ کسی حوالے سے اس کی بے گناہی ثابت کرنے میں مددگار ہوتے۔ آئندہ چند روز میں نے مختلف زاویوں اور بھاگ دوڑ کر کے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی اور پھر میں مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت اور دیگر اہم کاغذات بھی دائر کروا دیے۔ پھر اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل ایک معزز شہری ہے۔ اس کا پولیس ریکارڈ بالکل صاف اور بے داغ ہے۔ یہ صاف ستھرا کاروبار کرتا ہے اور حکومت پاکستان کو باقاعدہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ اس کے کلائنٹس میں بعض ایسے معتبر اور باسال لوگ ہیں جن کی گواہی اور ضمانت کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اس شریف النفس انسان کو ایک گہری سازش کے تحت اس مرڈر کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ لہذا معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ میرے موکل کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے تاکہ اس کی کاروباری ساکھ اور نیک نیتی متاثر نہ ہو۔ دیٹ از آل یور آنر۔ جناب عالی، یہ قتل کا کیس ہے۔ وکیل تقاضا نے درخواست ضمانت کے خلاف دلائل دیتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، جائے وقوع کے بیشتر مقامات پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ جائے وقوع پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات اس لیے پائے گئے ہیں کہ میرا موکل وہاں گیا تھا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، جب عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوگا تو میں یہ بات ثابت کر دوں گا کہ ملزم کو ایک فون کے ذریعے جائے واردات پر بلایا گیا۔ فی الحال میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ میرے موکل کی درخواست ضمانت کو قبول کیا جائے۔ وکیل تقاضا نے مجھ پر بھرپور چور کرتے ہوئے کہا تھا، یور آنر، میرے فاضل دوست یہ ثابت کریں گے کہ ملزم کو کسی فون کے ذریعے وقوع پر بلایا گیا تو جب دیکھی جائے گی۔ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ ملزم کو جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ جناب عالی، میرے موکل کو سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، جبکہ اس کا پولیس ریکارڈ، اگر ملزم کا پولیس ریکارڈ صاف اور شفاف رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ وہ آئندہ کبھی جرم میں ملوث نہیں ہوگا۔ وکیل تقاضا نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے تنزیہ لہجے میں کہا تھا، تقاضا کے پاس ایسی ٹھوس شہادتیں اور گواہ موجود ہیں جنہیں معزز عدالت میں پیش کرنے سے ملزم کا جرم ثابت ہو جائے گا۔ اب آپ کیا کہیں گے بیگ صاحب؟ اب کے جج نے براہ راست مجھ سے سوال کیا۔ میں نے کہا، جناب عالی، میرے پاس بھی ایسی واقعاتی، شہادتی اور ٹھوس دلائل ہیں جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں۔ تو پھر اس کیس کو چلنے دیا جائے۔ وکیل تقاضا نے جج سے درخواست کی۔ آنے والی 2-4 پیشیوں میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وکیل تقاضا کی تجویز نما استدعا جج کو بہت پسند آئی اور اس نے ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کے احکامات صادر کر دیے۔ اس کے بعد 15 روز کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کیا۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قتل کے کیس کے ملزم کی ضمانت ناممکن کی حد تک مشکل ہوتی ہے۔ لہذا وکیل صفائی اپنے موکل کی درخواست ضمانت مسترد ہونے پر زیادہ حیران یا پریشان نہیں ہوتا۔ البتہ ملزم کے لواحقین کا معاملہ دیگر ہے۔ وہ چونکہ اپنے بندے کی ضمانت پر رہائی کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، لہذا انہیں دھچکا لگتا ہے۔ تاہم انہیں سنبھالا دینا وکیل صفائی کے فرائض کا حصہ ہے۔ ہم عدالتی کارروائی کے اختتام پر کمرے سے باہر آئے تو برآمدے میں میرے ساتھ چلتے ہوئے زرینہ بیگم نے کہا، بیگ صاحب، میں تو سمجھ رہی تھی کہ اجمل کو آج رہائی مل جائے گی، لیکن آج نہیں تو کل آپ کے شوہر کو انشاءاللہ ضرور رہائی ملے گی، اور وہ بھی باعزت رہائی۔ میں نے اس کے مایوسی بھرے نامکمل جملے کو بڑی ہی وضاحت کے ساتھ مکمل کیا تھا۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
دراصل قتل کے کیس میں پھنسے ہوئے ملزم کی ضمانت کا معاملہ بڑا ہی ٹیڑھا ہوتا ہے۔ عموماً وکیل صفائی کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، اور یہ کوئی غیر معمولی یا حیران کن بات نہیں ہے۔ میں اپنی تیاری سے بالکل مطمئن ہوں، اور آپ کو بھی اطمینان رکھنا چاہیے۔ مرزا صاحب، آپ نے اس کیس کو بڑی تفصیل سے اسٹڈی کیا ہے۔ آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ کامیابی کے روشن امکانات۔ میں نے اکمل کو جواب دیا۔ مجھے 99% یقین ہے کہ آپ کے بھائی صاحب کو وہاں سے میں بخیر و عافیت نکال لوں گا۔ اور 1% کا امکان ہے؟ اس نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے 99% والی بات حفظ مقدم کے طور پر کی ہے، میں نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ورنہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ اس کیس میں فتح مندی ہماری ہی ہوگی۔ میں نے عدالتی اکھاڑے میں وکیل تقاضا سے فائٹ کا جو نقشہ بنایا ہے، اس میں اگر کوئی بڑا اور غیر متوقع بحران واقع نہیں ہوا تو یقیناً آپ کے بھائی صاحب باعزت رہائی پا کر گھر آ جائیں گے۔ دیکھیے نا، 100% تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاج نہیں۔ ہم سب تو امکانات کی دنیا میں رہتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی کے وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس رسک کو نظر انداز کرنا دانش مندی نہیں۔ آپ بجا فرما رہے ہیں مرزا صاحب۔ اکمل کھٹک بھی ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ گویا میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ وہ اپنی بھاوج کو اچھی طرح سمجھا دے گا۔ میں نے انہیں مناسب تسلی دے کر رخصت کیا اور دوسری عدالت کی جانب بڑھ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اتغاضا کے بارے میں بھی بات ہو جائے۔ اتغاضا کے مطابق ملزم اجمل کھٹک نے 25 لاکھ کی رقم ہڑپ کرنے کے لیے مقتول کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مقتول نے ملزم کو کاروبار کا سنبھالا دینے کے لیے اسے 25 لاکھ کی خاطر رقم مہیا کی تھی، جس کے لیے باقاعدہ لکھت پڑھت نہیں کی گئی۔ مقتول رئیس نے اپنے دوست یعنی ملزم پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے یہ رقم اسے فراہم کی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ملزم کی نیت خراب ہو گئی۔ اس کا بزنس اب پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے جب مقتول نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا تو ملزم آج کل کا کہہ کر اسے ٹالنے لگا۔ جب مقتول کا تقاضا حد سے بڑھا تو ملزم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ لیکن ملزم کی بدقسمتی کے جائے وقوع پر اس کی آمد اور مبینہ واردات میں اس کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت مل گئے، لہذا پولیس نے تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ واقعات کے مطابق مقتول نے صدر کے علاقے میں بوئری بازار کے قریب ایک بلڈنگ میں پگڑی پر ایک فلیٹ خریدا تھا، جس میں ابھی رہائش اختیار نہیں کی گئی۔ فلیٹ میں چھوٹا موٹا مرمت کا کام باقی تھا۔ مقتول چند روز بعد اپنی دوسری بیوی شیلا کے ساتھ یہاں شفٹ ہونے والا تھا۔ شیلا کو اس نے سولجر بازار میں کرائے کے ایک فلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ وہ کوئی کی شام مقتول رئیس اپنے فلیٹ کے معائنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملزم بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزم نے مقتول کے جسم میں 2 گولیاں اتار کر اسے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ استغاثہ کے دعوے کے مطابق انہیں ملزم کے فلیٹ میں آمد و رفت کا ایک عینی شاہد بھی مل گیا۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی ایسی شہادتیں تھیں جو ملزم کے خلاف جاتیں۔ فلیٹ کے اندر مختلف مقامات پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے۔ ملزم نے خانہ تلاشی کے دوران میں آلہ قتل بھی برآمد کیا، جو 0.32 کلی کا ایک پسٹل تھا۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق ملزم نے مقتول کے سینے کو نشانہ بناتے ہوئے 2 فائر کیے۔ یہ دونوں گولیاں عین دل کے مقام پر لگیں، جس سے اس کی موت فوراً واقع ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر بھی نہایت ضروری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول رئیس کی موت 10 اکتوبر کی شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی۔ یہ ایک فوری موت تھی، جس کا سبب دل میں گھسنے والی وہ 2 مہلک گولیاں تھیں، جنہیں 0.32 کے پسٹل سے فائر کیا گیا۔ مقتول پر یہ دونوں فائر بہت نزدیک سے کیے گئے تھے۔ قاتل اور مقتول کے درمیان 5-6 فٹ سے زیادہ کا فاصلہ نہیں تھا۔ اس رپورٹ میں چند ٹیکنیکل باتیں بھی درج تھیں جو کہانی کے اعتبار سے غیر ضروری ہیں، لیکن یہاں پر ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل اور اس کے ملزم اجمل کھٹک نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے کم و بیش 8 گواہوں کی فہرست دائر کی گئی، لیکن یہاں میں صرف انہی گواہوں کا ذکر کروں گا جو مختلف اعتبار سے
اہمیت کے حامل ہوں گے۔ سب سے پہلے ملزم کا حلیفہ بیان ریکارڈ کروایا گیا۔ اجمل کھٹک کا بیان مکمل ہوا تو وکیل تقاضا 15-20 منٹ تک جرح کے جوہر دکھاتا رہا۔ ملزم نے میری ہدایت کی روشنی میں وکیل مخالف کے سوالات کے جواب دیے۔ اس موقع پر وہ ایک لمحے کے لیے بھی پریشان یا نروس نہیں ہوا۔ وکیل تقاضا نے ملزم کو فارغ کیا تو جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں ایکیوز باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ واقعے کے روز مقتول نے آپ کو اپنے فلیٹ پر بلایا تھا؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ کون سے فلیٹ پر؟ میں نے پوچھا۔ بھوئری بازار والے یا سولجر والے فلیٹ پر؟ بھوئری بازار والے فلیٹ پر، جو اس نے حال ہی میں خریدا ہے۔ وہ چند روز بعد وہاں شفٹ ہونے والا تھا۔ ملزم نے افسوسناک انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے پوچھا، مقتول نے آپ کو کتنے بجے فلیٹ پر بلایا تھا؟ رئیس کا فون لگ بھگ 5:30 بجے کے قریب آیا، ملزم نے جواب دیا۔ عام طور پر میں 7 بجے تک اپنا آفس بند کر دیتا ہوں اور یہ میرا معمول ہے۔ اگر کام کی زیادتی ہو تو دوسری بات ہے۔ لہٰذا میں نے دفتر سے نکلتے وقت اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ وہ 7 بجے آفس بند کر کے گھر چلے جائیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ رئیس کے پاس میرا کتنا وقت لگے گا۔ چنانچہ میں اس فیصلے کے ساتھ دفتر سے نکلا کہ رئیس کی بات سننے کے بعد میں سیدھا اپنے گھر چلا جاؤں گا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے ایسا ہی کیا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دوبارہ دہرایا۔ آپ جب آفس سے نکلنے لگے تو آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ رئیس کے فلیٹ پر کتنا وقت لگے گا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا کھٹک صاحب؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں ملزم کو عموماً آپ جناب سے مخاطب نہیں کیا جاتا، خصوصاً وکیل تقاضا کی جرح کا انداز تو بڑا ہی تحقیر آمیز ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی عدالتی یا قانونی فارمولہ نہیں۔ میں اگر اپنے موکل کو شائستہ لہجے میں مخاطب کر رہا تھا تو اس پر معزز عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا مقتول نے فون پر کوئی ایسی بات کی تھی جسے اندازہ ہو سکے کہ اس نے آپ کو بھوئری بازار والے فلیٹ پر کیوں بلایا؟ وہ وہاں سے بڑا ہی پرجوش لگ رہا تھا، ملزم نے مضبوط لہجے میں بتایا۔ اس نے صرف یہ کہا کہ وہ مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، ایک ایسا سرپرائز جو مجھے خوش کر دے گا۔ اس نے اس سرپرائز کی تفصیل نہیں بتائی تھی، بس اتنا کہا تھا کہ میں فوراً وہاں پہنچوں، اور آپ فوراً وہاں پہنچ گئے۔ آپ کتنے بجے وہاں اس کے فلیٹ پر پہنچے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت یا ٹائم 6 کا ہوگا۔ پھر مقتول نے آپ کو سرپرائز دیا؟ بالکل نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ کمال ہے، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ اس موضوع پر میرے اور اجمل کھٹک کے درمیان حوالات میں کافی تفصیلی گفتگو ہو چکی تھی، لیکن حقائق کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کا اپنا ایک رنگ ڈنگ ہوتا ہے۔ ایک ایک پوائنٹ کو بڑے ہی اطمینان سے رجسٹر کروانا پڑتا ہے۔ ملزم نے میرے حیرت بھرے سوال کے جواب میں بتایا، رئیس فلیٹ میں موجود تھا ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے رئیس کے فلیٹ پر پہنچ کر اطلاعی گھنٹی دی، لیکن اندر سے کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ ملزم وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب دوسری اور تیسری بیل پر بھی فلیٹ نہیں کھلا تو میں نے غیر ارادی طور پر لٹو گھماتے ہوئے فلیٹ کے داخلی دروازے پر دباؤ ڈال کر دیکھا تو اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید رئیس واش روم میں ہوگا، جبھی تو اس نے میرے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا ہے، یعنی اسے لاک نہیں کیا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں بڑی آہستگی کے ساتھ دروازہ بند کر کے فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اس وقت مجھے حیرت کا بڑا ہی شدید جھٹکا لگا جب رئیس مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ دونوں واش روم، کچن، بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور کامن روم اس کے وجود سے خالی تھے۔ مجھے وہاں بلا کر وہ خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے 5 منٹ تک اس کا انتظار کیا اور پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ آپ واپس آ گئے؟ میں نے تعجب خیز نظروں سے ملزم کو دیکھا۔ اور وہ سرپرائز؟ جب رئیس مجھے فلیٹ پر ہی نہیں ملا تو میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اس کا سرپرائز ہی یہی ہے۔ ملزم بڑی رسان سے بولا، وہ ایک تجسس کے ساتھ مجھے اپنا ایک نیا فلیٹ دکھانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں نے گھوم پھر کر اس کا فلیٹ دیکھ لیا۔ چنانچہ میں اس کے فلیٹ سے نکل آیا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ رکا، پھر الجھی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور بے یقینی سے بولا، یہ تو رات کو 10 بجے مجھے معلوم ہوا کہ رئیس کو اس کے نئے فلیٹ میں قتل کر دیا گیا ہے۔
पुलिस ने रईस के कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, मकतूल का ये सरप्राइज आपको बहुत महंगा पड़ा फिर तो। जी हाँ, उसने मुख्तसर जवाब देने पर इक्तफा किया। मैंने पूछा, क्या मकतूल पहले भी इस किस्म की अहमकाना हरकतें करता रहता था? अहमकाना तो नहीं कह सकते, वो हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला। अलबत्ता इसकी अक्सर हरकतों और फैसलों को अजीब व गरीब ज़रूर कहा जा सकता है। इसे नत नए तजुर्बात का बहुत ज़्यादा शौक था। मसलन दूसरी शादी का तजुर्बा, नजूमी की पेशगोई पर ईमान लाते हुए अपना कारोबार लिपेट देने का तजुर्बा, किसी लिखत पढ़त के बगैर एक भारी रकम आपके कारोबार में लगाने का तजुर्बा और अपने नए फ्लैट पर सरप्राइज के बहाने बुलाकर आपको कत्ल के केस में फंसाने का तजुर्बा। मैंने कदरे मज़ाहिया अंदाज में कहा और फिर पूछा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ये सब तो अपनी जगह दुरुस्त है। वो ताजी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन मैं मकतूल को कसूरवार नहीं कहूँगा। मेरे तजुर्बे के मुताबिक मकतूल का दिल बहुत अच्छा था। हमारी दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। कभी हमारे दरमियान किसी भी किस्म की बदमज़गी ने जन्म नहीं लिया। ये पहला मौका है और मुझे यकीन है कि इस मामले में भी रईस का कोई हाथ नहीं। जिस किसी ने भी उसे मौत के घाट उतारा है, वही मुझे इस केस में फंसाने का भी जिम्मेदार है। पता नहीं वो बदबख्त कौन है। वो बदबख्त जो कोई भी है, ज़्यादा अरसे तक कानून की नज़र से नहीं बच सकेगा। इसे बहुत जल्द गिरफ्त में आना है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर सनसनीखेज़ लहजे में कहा और फिर मुलजिम से पूछा, खटक साहब, मकतूल का स्टाइल जितना भी सादा और एतमाद से लबरेज क्यों ना हो, मगर आप तो पढ़े लिखे और माशाल्लाह तजुर्बेकार बिजनेसमैन हैं। आपने मकतूल से 4 करोड़ रुपए लेकर अपने कारोबार में लगाए और एग्रीमेंट वगैरह तैयार भी नहीं करवाया। यही कोताही बल्कि कारोबारी गफलत आज आपके खिलाफ जा रही है। डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में जो भी ताख़ीर हुई, उसका सबब रईस और उसकी बेपरवाही थी। मुलजिम वजाहत करते हुए बोला, मैंने जब भी इस सिलसिले में इससे बात की, उसने कमाले बेइतनाई से कहा, यार खटक, ऐसी भी क्या जल्दी है, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, कागजात भी तैयार हो जाएंगे। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है यार, रकम तो मेरी लगी हुई है ना। जब मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है तो पता नहीं तुम्हें क्या परेशानी है। बस इसी तरह ये मामला आज से कल और कल से परसों पर टलता गया और बिला आखिर ये दिन आ गया। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को तैयार न होने से ये केस मेरे खिलाफ कैसे जा रहा है, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। इस्तेग़ाज़ा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मकतूल ने आपको कारोबार का संभाला देने के लिए वो रकम फराहम की थी। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, फिर जब आपका बिजनेस संभल गया तो उसने अपनी रकम का तकाजा शुरू कर दिया और आप उसे बड़ी खूबसूरती से टालते रहे। और फिर जब उसका मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया तो आपने 25 लाख की रकम हजम करने के लिए मकतूल को ठिकाने लगा दिया। ये बिल्कुल गलत है। वो ठोस लहजे में बोला, मैंने रईस से 25 लाख की रकम उधार नहीं ली, जो कारोबार संभलते में उसे वापस कर देता। वो 25 लाख रुपए फराहम करके आइंदा 3 साल के लिए मेरा बिजनेस पार्टनर बन गया था। अगरचे उसकी हैसियत स्लिपिंग पार्टनर की सी थी। हमारे दरमियान नफ़ा और नुकसान के हवाले से जो मामला तय हुए थे, मैं उनके मुताबिक हर माह मुनाफे की एक मखसूस रकम रईस को देता रहा हूँ। 1 साल, उसके बाद 2 साल, उसके दोनों घर ऐसे ही तो चलते रहे। और उसने भोरी बाजार में जो फ्लैट भी कागजात के नोटों से नहीं, नकली नोटों से नहीं ख़रीदा। 1 साल पहले उसने हाथ झाड़ कर सारी जमा पूंजी मेरे हवाले कर दी थी, जो एक इमानत के तौर पर मेरे पास महफूज है। अगर मेरी नीयत में कोई फतूर होता तो मैं इस वक्त मौजूद अदालत के सामने इस रकम के इमानत होने और अपने पास महफूज होने का रास्ता इख्तियार ना करता। और जहाँ तक लिखत पकत का मामला है तो मैं मानता हूँ कि मामला चाहे 20 लाख रुपए का हो या 20 करोड़ का, लेकिन लेन देन करते वक्त लिखत पढ़त बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन इंसान की ज़ुबान भी तो कोई चीज़ होती है। हमारे पास एक ज़ुबान ही तो होती है जो हम किसी को दे सकते हैं। मेरे और रईस के दरमियान ये पार्टनरशिप बिजनेस इसी ज़ुबान पर चल रहा था और इसी ज़ुबान से मैं मौजूद अदालत के सामने इस हकीकत का इकरार करता हूँ कि मेरे मरहूम दोस्त रईस ने मेरे चलते हुए कारोबार में अपने 25 लाख रुपए लगाए थे और मैं हर माह उसे तयशुदा मुनाफा दे रहा था। इस दौरान में रईस ने एक बार भी मुझसे रकम का मुतालबा नहीं किया। वो मेरे साथ शराकत करके बहुत खुश था
اور مجھے اس کی بے وقت موت کا انتہائی دکھ ہے۔ اگر اس کے ورثہ مجھ سے طے شدہ منافع لینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ لوگ متفقہ طور پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں رقم واپس چاہیے تو 1 ماہ کی مہلت کے بعد میں رقم لوٹانے کو تیار ہوں۔ میں نے وہ 25 لاکھ روپے رئیس سے لیے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں یہ رقم اس کے ہاتھ پر رکھ کر اپنا فرض پورا کر لیتا، پر اب اس کے لواحقین میں 2 بیویاں اور 2 بچے شامل ہیں۔ عدالت وراثت کی تقسیم میں جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا، اور میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے یہ بھی کہہ دیا بہت ہے، میں نے اپنے موکل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ایک آخری سوال یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے کاروبار کو سنبھالا دینے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی تھی؟ میرے قریبی دوست نے مجھ سے 20 لاکھ روپے کا فراڈ کیا تھا، اجمل کھٹک نے ٹیڑھے ہوئے انداز میں بتایا۔ اس صورتحال نے مجھے بہت بری طرح پریشان کر دیا۔ اگر فوری طور پر مجھے 20-25 لاکھ نہیں ملتے تو میرا کاروبار اور ساکھ بری طرح متاثر ہو جاتی۔ رئیس اپنی یہ رقم کسی چلتے ہوئے بزنس میں لگانے کا خواہشمند تھا اور مجھے رقم کی بہت ضرورت تھی، لہذا وہ میرا پارٹنر بن گیا۔ بس اتنی سی بات ہے جناب۔ اگرچہ زیر سماعت کیس سے براہ راست اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، میں نے سرسری انداز میں کہا، لیکن کیا آپ اپنے دوست کا نام بتانا پسند کریں گے جس نے آپ کے ساتھ 20 لاکھ روپے کا فراڈ کیا تھا؟ اس مارے آسین کا نام ہے ارشد درانی۔ کیا مقتول ارشد درانی سے واقف تھا؟ بہت ہی اچھی طرح، ملزم نے ہمیں جواب دیا۔ میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے ملزم سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر وکیل تقاضا سے اپنے گواہوں کو پیش کرنے کے لیے پر توڑ رہا تھا کہ میں نے جج سے درخواست کر دی، جناب عالی، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں اس کیس کے انکوائری آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر یا انکوائری افسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ جیسی ہوتی ہے، اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر ہونا پڑتا ہے، لہذا اس سے کسی بھی وقت وکیل صفائی، وکیل تقاضا یا جج کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ میری فرمائش اور جج کے حکم پر آئیو جمشید راؤ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ میں نے کٹہرے کے قریب پہنچ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، راؤ صاحب، کیا میں آپ کو انسپکٹر صاحب بھی کہہ سکتا ہوں؟ یہ بظاہر ایک احمقانہ سا سوال تھا، لیکن میں اپنے مخالفن پر ایسے ہی ہلکے پھلکے اور غیر انداز میں جھڑا کا آغاز کیا۔ وہ بڑی فراغ دلی سے بولا، میں عہدے کے اعتبار سے سب انسپکٹر ہوں اور اس کیس میں تفتیشی افسر کا کام کر رہا ہوں، اور نام میرا جمشید راؤ ہے۔ آپ مجھے راؤ، آئیو، ایس آئی جمشید کچھ بھی کہنے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھینک یو راؤ صاحب۔ آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، پولیس روز نامچے کے مطابق قتل کی اس واردات کے بارے میں 10 اکتوبر کی شام 7 بجے برہان الدین نامی ایک شخص نے تانے فون کر کے اطلاع دی۔ کون برہان الدین؟ برہان الدین ایک عمر رسیدہ شخص ہے، آئیو نے جواب دیا۔ یہ مقتول کی ساتھ والی بلڈنگ کا رہائشی ہے۔ اس کے فلیٹ کے کچن کی کھڑکی مقتول کے فلیٹ کے کچن کے سامنے پڑتی ہے۔ دونوں بلڈنگ میں صرف ایک تنگ سی گلی کا فاصلہ ہے۔ اور برہان الدین نے مجھے فون پر کیا اطلاع دی تھی؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سوال کر دیا۔ اس نے گھبرائے لہجے میں بتایا کہ ابرار صاحب، بلڈنگ میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، آپ فوراً پہنچیں۔ انکوائری آفیسر نے جواب دیا، اور آپ فوراً جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، آئیو صاحب، آپ جائے واردات پر کتنے بجے پہنچے؟ 7:30 بجے، اس نے بتایا، اور برہان کی اطلاع بالکل درست تھی۔ مقتول اپنے ہی فلیٹ کے ایک بیڈ روم میں مردہ پڑا تھا۔ اس کے سینے پر 2 گولیاں فائر کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس کا لباس خون آلود تھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ میں نے پوچھا، مقتول کی لاش فلیٹ کے کس حصے میں پڑی تھی؟ بیڈ روم میں، اس نے بتایا، بیڈ کے اوپر۔ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ مقتول کو، یعنی کہ میرے موکل نے، موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ گلی میں موجود ایک شخص نے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، آئیو نے بتایا، اور پھر یہ کہ مقتول کے فلیٹ میں جاں بجاں ملزم کی انگلیوں کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ مقتول کی موت 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی، اور اسی دوران میں ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ آپ نے بھی
جس شخص کا ذکر کیا ہے نام کیا ہے اس کا؟ کیا آپ اس شخص کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس نے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے تصدیقی لہجے میں کہا تھا۔ جی ہاں، میں نے بھی ہاں میں جواب دیا۔ اس کا نام ہے الیاس، تفتیشی افسر نے بتایا۔ الیاس بھی اسی بلڈنگ میں رہتا ہے جہاں قتل کی یہ واردات ہوئی ہے۔ کیا الیاس نامی یہ شخص ملزم کو ذاتی طور پر جانتا تھا؟ جی نہیں، آئیو نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر آپ نے مقتول کے قتل کے سلسلے میں ملزم تک کس طرح رسائی حاصل کی؟ اب کہ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ ایک طویل داستان ہے۔ جس بلڈنگ میں قتل کی یہ واردات ہوئی ہے وہاں نیچے گلی میں مختلف قسم کی دکانیں ہیں۔ بلڈنگ کے نیچے ایک ہیئر ڈریسر کی دکان اور ایک چائے کا ہوٹل بھی ہے۔ ہیئر ڈریسر کا نام بشارت ہے۔ بشارت مقتول سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے اپنی شادی کی ساری جیولری مقتولی کی دکان سے خریدی تھی۔ جب بشارت سے پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے مقتول کے سولجر بازار والے فلیٹ کے بارے میں بتایا۔ ہم وہاں پہنچے تو مقتول کی بیوی شیلا سے ملاقات ہوئی۔ جب شیلا کو بتایا گیا کہ اس قد کاٹ اور وضع قطع کا مقتول آدمی فلیٹ میں داخل ہوا تھا تو اس نے فوراً ملزم کا نام لے دیا اور یہ بھی بتایا کہ ملزم مقتول کے 25 لاکھ روپے دبائے بیٹھا ہے۔ ہم الیکٹرانکس مارکیٹ پہنچے۔ ملزم کا آفس تو بند ہو چکا تھا لیکن آس پڑوس سے اس کے گھر کا ایڈریس مل گیا۔ اس طرح ہم رات 10 بجے ملزم کے اس گھر واقع ڈیفینس فیس 2 سے گرفتار کرنے میں اسے کامیاب ہوئے۔ ویل ڈن۔ آئیو کے خاموش ہونے پر میں نے سرانے والے انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا مقتول کی بیوی شیلا نے واقعی یہ کہا تھا کہ ملزم ان کے 25 لاکھ روپے دبائے بیٹھا ہے؟ جی ہاں بالکل، وہ بڑے ہی مضبوط لہجے میں بولا۔ وہ اس سلسلے میں خاصی برہم تھی، جبھی تو ہمیں زیادہ شک ہوا۔ پھر جب مقتول کے فلیٹ میں کئی مقامات پر ملزم کے فنگر پرنٹس مل گئے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ مقتول کی موت کا ذمہ دار صرف اور صرف ملزم ہی ہے۔ آپ نے مقتول کے فلیٹ کی تلاشی کے دوران میں آلہ قتل بھی برآمد کیا؟ میں نے تکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ آپ کو کہاں سے ملا تھا؟ بیڈ روم میں، اسی بیڈ کے نیچے سے جہاں مقتول کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ آئیو نے بڑے ہی اعتماد سے جواب دیا۔ یقیناً آپ نے آلہ قتل پر بھی ملزم کے فنگر پرنٹس ڈھونڈ نکالے ہوں گے؟ میں نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ نہیں جناب، آلہ قتل پر تو ملزم کی انگلیوں کے نشانات نہیں تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ مطلب؟ وہ گڑبڑا گیا، پھر سنبھل کر بولا، ظاہر ہے ملزم نے پسٹل کو بیڈ کے نیچے پھینکنے سے پہلے اچھی طرح صاف کر دیا ہوگا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرے موکل کا اس پسٹل یا اس واردات سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں۔ میں نے تفتیشی افسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، وہ اسے کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ میرا کام حقائق کو سامنے لانا ہے اور عدالت میں پیش کر کے انصاف کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ اوکے، میں نے سرسری انداز میں کہا اور پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جناب عالی، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے بعد مقتول کی دوسری بیوی بلکہ بیوہ شیلا کو گواہی کے کٹہرے میں لایا گیا۔ جب شیلا کا رفیہ بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل تغاضا نے اسے گھیر لیا۔ وہ مختلف سوالات کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ ملزم ایک چال باز اور بدنیت شخص ہے۔ اس نے ٹھگی لگا کر مقتول سے 25 لاکھ روپے ہتھیائے ہیں اور اب رقم واپس کرنے کا نام نہیں لے رہا۔ حتیٰ کہ وکیل تغاضا نے یہاں تک بھی کہا کہ اب جو بھی ملزم قاتل کی حیثیت سے سامنے آ چکا ہے تو وہ اپنی گردن بچانے کے لیے بڑی شرافت سے رقم واپس کرنے کی بات کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وکیل تغاضا نے گواہ کی جان چھوڑی تو میں جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ میں نے بڑے مختلف انداز میں جرا کا آغاز کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا، شیلا صاحبہ، میں بہت کنفیوز ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ آپ کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کرنا ہے اور آپ کو مبارکباد بھی دینا ہے۔ مبارکباد؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کس چیز کی مبارکباد؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ اظہار تعزیت کے سلسلے میں نے شاکی لہجے میں کہا۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، وہ جلدی سے بولی۔ آپ رئیس کی ناگہانی موت پر دکھ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لیکن مبارک والی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ شیلا کے انداز و اعتبار سے ذرا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ نئی نئی بیوہ ہوئی ہے۔ زرق برق لباس کے علاوہ اس نے اچھا خاصا بناؤ سنگار بھی کر رکھا تھا۔ رئیس کی موت کا کوئی خاص اثر
اس کی شخصیت پر نہیں پڑا، جبکہ اس کیس کے دوران میں مقتول کی پہلی بیوی سے میری 1-2 ملاقاتیں ہوئیں۔ اس کو دیکھ کر یقین آ جاتا کہ ان لوگوں کا سب کچھ چھین گیا ہے، پر شیلا کا معاملہ خاصا مختلف اور غیر فطری سا نظر آتا۔ اس کی عمر 25 کے قریب تھی۔ وہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ اس کے نقوش نصفانی خطوط میں بڑی کشش پائی جاتی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، شیلا صاحبہ، آپ وکیل صفائی کی حیثیت سے میرے بارے میں چاہے کچھ بھی رائے رکھتی ہوں، اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کے شوہر کی موت کا بہت افسوس ہے، اور جہاں تک مبارکباد کا تعلق ہے تو آپ کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ ملزم نے معزز عدالت کے سامنے آپ لوگوں کے 25 لاکھ روپے واپس کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس کیس کا فیصلہ ہو جانے کے بعد 1 ماہ میں ضروری قانونی کارروائی کے بعد یہ رقم آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، ان 25 لاکھ کی میں کوئی اکیلی وارث نہیں ہوں۔ اس رقم میں رئیس کی پہلی بیوی اور بچوں کا حصہ بھی شامل ہے۔ یہ بات اس نے ایسے انداز میں کہی جیسے اگر وہ اکیلی وارث ہوتی تو زیادہ خوشی کی بات تھی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے تنزیہ لہجے میں کہا، یہ رقم تو ملزم نے واپس کرنا ہی تھی۔ اگر وہ ملزم کی زندگی میں ہماری رقم لوٹا دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس بدنیت شخص نے 25 لاکھ ہڑپ کرنے کے لیے میرے شوہر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور اب جبکہ اسے پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے تو رقم واپس کر کے جان چھڑانے کے چکر میں ہے۔ شیلا کے لب و لہجے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میرے موکل کو اپنے شوہر کا قاتل سمجھتی ہے۔ میں نے اس کی نیت کا احوال جاننے کے لیے مختلف انداز میں جرح شروع کی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا، شیلا صاحبہ، کیا یہ سچ ہے کہ آپ سے شادی کے بعد مقتول کے کاروباری معاملات بڑی تیزی سے زوال پذیر ہو رہے تھے؟ ہاں، یہ بات کسی حد تک درست ہے۔ اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ وہ دھندے کی خرابی کا اکثر روتا رہتا۔ ایک نجومی نے مقتول کو بتایا کہ دوسری شادی صحیح وقت پر نہیں ہوئی اور اس کے مالی حالات کی خرابی کا سبب آپ ہیں۔ کسی استاد فدا حسین نامی نجومی نے یہ پیش گوئی کی تھی، لیکن میں ان فضولیات پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، استاد فدا حسین نے مقتول کو مشورہ دیا تھا کہ وہ دکان یا دوسری بیوی میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیں تو اس کے مالی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ میں نے ایک مخصوص انداز میں جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مقتول نے آپ کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے دکان اور کاروبار کو فروخت کر کے اسے حاصل ہونے والی 25 لاکھ روپے کو ملزم کے چلتے ہوئے کاروبار میں لگا دیا۔ نجومی نے کہا تھا کہ اگر وہ اپنا سرمایہ کسی دوسرے شخص کے کاروبار میں لگائے گا تو نقصان کا اندیشہ ٹل جائے گا۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں اس نوعیت کی گمراہ کن باتوں پر یقین نہیں رکھتی۔ وہ ناگواری سے بولی، یہ نجومی لوگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی اڑا کر لوگوں کو وہموں میں ڈال جاتے ہیں۔ رئیس جیسے سیدھے سادھے اور قدرے بے وقوف لوگ آسانی سے شاطر اور کائیاں نجومیوں اور ان بزنس مینوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ناپسندیدہ نظروں سے ملزم اجمل کھٹک کی طرف دیکھا، پھر بولی، میری نظر میں رئیس کے کاروبار کی تباہی کا سب سے بڑا وہ خود تھا۔ وہ کس طرح؟ مجھ سے شادی کے بعد وہ خاصا کاہل الوجود ہو گیا تھا۔ وہ بڑی جرات مندی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، ہماری شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے، لیکن وہ سارا دن میرے پہلو سے پہلو لگائے بیٹھا رہتا۔ دکان کی طرف سے اس کا دھیان بالکل ہٹ گیا۔ دکانداری توجہ اور قربانی مانگتی ہے۔ رئیس نے کاروبار کے تقاضوں کو نظر انداز کیا اور دھندا تباہ ہونے لگا۔ اس پر استاد فضا کی فضول پیش گوئی کو اس نے ذہن میں نقش کر لیا، اور نتیجہ وہی نکلا جو اس طرح کے معاملات میں نکلا کرتا ہے۔ ستم بدلائے ستم یہ کہ اپنے بزنس پر توجہ دینے کے بجائے رئیس نے ساری جمع پونجی کسی اور کے کاروبار میں لگا دی۔ یہ اقدام رئیس کی سنگین ترین غلطی تھی۔ کیا مقتول نے اس سلسلے میں آپ سے مشورہ نہیں کیا تھا؟ اگر مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو میں ہرگز اسے ایسا نہیں کرنے دیتی۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، 25 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے وکیل صاحب۔ 1 لاکھ جمع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب پہلا لاکھ انسان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو پھر اس سے دوسرے لاکھ کمانا مشکل نہیں رہتا۔ مجھے تو رئیس کی موت سے چند ماہ پہلے پتہ چلا کہ اس نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کر اپنے کسی دوست اجمل کھٹک کے کاروبار میں لگا دیا ہے۔
ملزم سے بھی میری جان پہچان اس کے بعد ہی ہوئی تھی۔ میں نے اس معاملے کی نزاکت کو محسوس کرتے ہی رئیس پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ ملزم سے اپنی رقم واپس لے لے۔ بڑی مشکل سے میری بات رئیس کی سمجھ میں آئی اور اس نے ملزم سے رقم کا مطالبہ کرنا شروع کیا۔ پہلے تو ملزم مختلف حلیوں بہانوں سے رئیس کو ٹالتا رہا، پھر وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ شہرا کے ادھورے جملے کا مطلب مجھ سمیت عدالت میں موجود ہر شخص بخوبی جانتا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو بڑی چابک دستی سے سمیٹتے ہوئے کہا، شیلا صاحبہ، آپ کا شوہر تو ابھی دنیا میں موجود نہیں جو اسے کسی تصدیق یا تردید کے لیے عدالت تک لانے کی زحمت دی جائے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مقتول نے ایک بار بھی ملزم سے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ وہ اس پارٹنرشپ بزنس سے بہت خوش اور مطمئن تھا کیونکہ اسے ہر ماہ بڑا ہی معقول منافع حاصل ہو رہا تھا۔ معقول منافع؟ او نو! وہ حقارت بھرے انداز میں گردن کو جھٹکا دیتے ہوئے بولی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں وکیل صاحب، ہم نے تو کوئی منافع شنافع گھر میں آتے نہیں دیکھا۔ میں تو سمجھتی ہوں ملزم چکنی چپڑی باتوں میں رئیس کو ایسے ہی تنخواہ دیا کرتا تھا، پاکٹ منی کے طور پر اس کی مٹھی میں کچھ رکھ دیتا ہوگا۔ شہلا صاحبہ، لگ بھگ 1 سال پہلے مقتول نے اپنی دکان اور دیگر جمع پونجی سمیت میرے موکل کو 25 لاکھ روپے بزنس میں لگانے کے لیے دیے تھے۔ میں نے بڑی سادہ انداز میں اس سے سوال کیا، کیا جویلری کی دکان کے علاوہ بھی مقتول کا کوئی اور کاروبار تھا؟ اس نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر جواب دیا، اگر کوئی تھا تو میرے علم میں نہیں۔ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ ملزم 1 سال سے مقتول کو سوکھا سوکھا ٹرکا رہا تھا اور اس دوران میں مقتول بڑی خوش اسلوبی سے 2 گھر بھی چلا رہا تھا۔ میں نے بڑے ہی طنزیہ لہجے میں کہا، نہ صرف 2 گھر چلا رہا تھا بلکہ بوئری بازار میں پگڑی پر ایک فلیٹ بھی خرید لیا۔ جس شخص کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو وہ یہ سب کیوں کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہے آپ کے پاس؟ میں بھی اس دوران میں اپنا گھر جس طرح چلاتی رہی ہوں نا، وہ میں ہی جانتی ہوں۔ وہ بڑی خفگی آمیز لہجے میں بولی، ایک ایک کر کے سارا زیور بک گیا ہے میرا۔ رئیس کی پہلی بیوی کا گزارا کیسے چلتا تھا یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ میں نے اس سے پوچھا ہے، جبھی تو آپ سے تصدیق کر رہا ہوں۔ اور فریدہ نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ مقتول ہر ماہ گھر کے خرچے کی مد میں اسے ایک معقول رقم دیتا رہا ہے، اور وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ مقتول نے ملزم کے کاروبار میں ایک بھاری رقم لگا رکھی تھی۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں فریدہ کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں، آپ اپنا یہ شوق پورا کر لیجئے گا۔ وہ بڑی رکھائی سے بولی، مجھے فریدہ کی گواہی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو حقیقت تھی وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ شیلا نے اپنے حلفیہ بیان میں بعد ازاں میری جرح کے جواب میں جو بھی تفصیل سنائی وہ حقیقت سے کافی دور تھی۔ وہ مقتول سے خفا، ملزم سے نالا اور مقتول کی پہلی بیوی بچوں سے بے حد بیزار نظر آتی۔ اس کے اس رویے کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی تھی کہ وہ 25 لاکھ کی خاندانی تقسیم پر بالکل خوش نہیں تھی۔ فریدہ اور اس کے بچوں کی شیلا کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ وہ اس خطیر رقم پر صرف اور صرف اپنا حق سمجھتی تھی۔ ممکن ہے اس نے اس رقم کو ملزم کے کاروبار میں سے نکالنے کے لیے کہا ہو اور اس نے بیوی کی بات پر کان نہ دھرے ہوں، لہٰذا وہ مقتول کے ساتھ ملزم کے بھی خلاف ہو گئی۔ ایسا عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر بیوی شوہر سے کوئی شے مانگے اور شوہر اسے نہ دے بلکہ وہی شے کسی اور کو دے دے تو بیوی کو اس سے نفرت اور عداوت سی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح شوہر کا بھی رد عمل یہی ہوتا ہے۔ اگر بیوی کوئی ایسی حرکت شیلا کی ذہنی منفی نوعیت کی تھی، وہ ملزم کی طرف سے بھی اچھی خاصی بھری بیٹھی تھی، اور اب جو اسے اس کے خلاف بولنے کا موقع ملا تو وہ جی بھر کر اپنا زہر اگل رہی تھی۔ وہ ملزم کی اس قدر دشمن ہو چکی تھی کہ وہ اسے اپنے شوہر کا قاتل نظر آنے لگا۔ آپ کی بیان کردہ حقیقت کو میں نے پوری توجہ سے سنا ہے شیلا صاحبہ، اور اب آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وقوع کی ساپیر مقتول نے ملزم کو کون سا سرپرائز دینے کے لیے اپنے فلیٹ پر بلایا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ بڑی بیزاری سے بولی۔ مقتول نے سرپرائز کے حوالے سے آپ سے کوئی بات نہیں کی تھی؟ ہرگز نہیں، یہ تو مجھے ملزم کے ذہن کی اختراع لگتی ہے، مقتول کے فلیٹ تک پہنچنے کا خوبصورت بہانہ۔ میں نے مزید 1-2 سوالات کے بعد جرح موقوف کر دی۔ آئندہ پیشی پر اس عمر رسیدہ شخص کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا، جس نے تھانے فون کر کے اس خونی واقعے کی اطلاع دی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، استغاثہ کے اس گواہ کا نام برہان الدین تھا۔ برہان کی عمر
70 سال سے اوپر تھی اور وہ سانس کے عارضی یعنی دمہ کے مرض کا مریض تھا۔ وکیل تقاضا نے گھما پھرا کر اس سے 8-10 سوالات کیے اور بڑی جلدی فارغ کر دیا۔ اس کے بعد میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ مجھے گواہ کی حالت اور صحت پر واقعتاً ترس آ رہا تھا، تاہم اپنے پیشے کا تقاضا نبھانا بھی بہت ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے نہایت ہی نرم اور شائستہ انداز میں اپنی شرح کا آغاز کیا۔ برہان صاحب، مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ آپ کو اس عمر میں عدالتی بکھیڑوں سے نمٹنے کے لیے یہ زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ میں آپ سے مجبوراً چند سوالات کروں گا اور آپ زیادہ پریشان نہ ہو وکیل صاحب۔ وہ جھرجھراتے ہوئے آواز میں مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، میں ٹھیک ہوں، آپ پوچھیں جو بھی مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ نے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ انکوائری آفیسر کے مطابق آپ نے اطلاع دیتے ہوئے بتایا تھا کہ برابر کی بلڈنگ میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، فوراً پہنچے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ برابر کی بلڈنگ میں قتل ہو گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑا ہی ٹھہر ٹھہر کر بتانے لگا۔ میں نے تھانے فون کر کے یہ اطلاع دی تھی کہ میرے ساتھ والی بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں کوئی سنگین واردات ہو گئی ہے، اور یہ اطلاع میں نے اس بنیاد پر دی تھی کہ پہلے میں نے فلیٹ میں 2 فائروں کی آواز سنی، اس کے بعد کسی انسان کے چیخنے کی آواز ابھری۔ یہ دونوں آوازیں کسی ایسے مربوط اور دہشت ناک تھیں کہ میں ہل کر رہ گیا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی آیا کہ مجھے فوراً پولیس کو اطلاع کر دینی چاہیے، سو میں نے تھانے فون کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھما، 2-4 گہری گہری سانس لی اور اپنے تنفس کو درست کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتانے لگا۔ قتل کی واردات والے الفاظ پولیس نے اپنی طرف سے شامل کیے ہیں۔ میں چنانچہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں ایک انسان کو واقعی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، شاید اس لیے بھی قتل کا لفظ میری اطلاع کے ساتھ نطق کر دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، پولیس والے اس قسم کی حرکتیں اکثر کرتے رہتے ہیں، میں نے بڑے ہی تنزیہ انداز میں انکوائری آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر دوبارہ اتغاضا کے گواہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، حضرت اپنے ذہن پر زور دے کر اچھی طرح سوچیں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے 2 فائر کی آواز پہلے سنی تھی یا پھر چیخنے کی آواز؟ میرا خیال ہے کہ میں نے فائر کی آواز پہلے سنی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے اٹک ٹک کر بتانے لگا، نہیں، چیخنے کی آواز پہلے، یا شاید دونوں آوازیں ایک ساتھ تھی۔ میں نے اتنی باریک بینی سے سننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فائرنگ کی خوفناک آواز نے مجھے بے پناہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب آپ کو ذرا بھی خوفزدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بڑی ہی نرمی سے کہا، کیونکہ وہ ہولناک منظر بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دونوں آوازیں بے وقت تو سنی ہوں گی۔ اچھا؟ اس نے حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور پوچھا، یہ بات آپ اتنے یقین سے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں نے نہایت ہی پھیلے ہوئے انداز میں کہا، اس رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت فوراً ہی واقع ہو گئی۔ ویسے بھی جب کسی کے دل یا دماغ میں گولی دھستی ہے تو اس شخص کو چیخنے چلانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ مقتول نے قاتل کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر ایک چیخ ماری ہوگی اور اگلے ہی لمحے اس کا کام تمام ہو گیا ہوگا۔ آپ کی بات میرے دل کو لگ رہی ہے وکیل صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ چیخ اور فائرنگ کی آواز ایک ساتھ ہی میرے کانوں تک پہنچی۔ میں تو بوکھلا ہی گیا تھا کہ شاید اب آپ کو بھونکلانے یا جھنجھلانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بڑے ہی ادب سے کہا، آپ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر جائیں، آئندہ آپ کو عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں۔ پتہ نہیں آپ کو اس قسم کی زحمت کیوں دی گئی ہے۔ جرح کے اختتام پر برہان الدین تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ مخالف پارٹی کا گواہ تھا۔ وکیل تقاضا نے جرح کے دوران میں مختلف زاویوں سے اسے میرے موکل کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنے رویے اور حسن اخلاق سے تقاضا کے گواہ کو اپنا ہم نوالا بنا لیا۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ برہان الدین کو بلا وجہ میں عدالت میں گھسیٹنے کی ہی کوشش کی گئی تھی۔ اس کی گواہی کے کسی بھی حوالے سے اس تقاضا کے لیے فائدہ مند نہیں تھی۔ برہان الدین کے بعد الیاس نامی اس شخص کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ الیاس وہی شخص تھا جس نے وقوعے کے روز ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ گواہ اس تقاضا کے لیے جتنا اہم تھا، اس سے کہیں زیادہ میرے لیے اہم۔
الیاس نامی اس شخص کی عمر 30 کے قریب ہوگی. وہ سائڈ ایریا کی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا. وکیل تقاضا نے جرم مکمل کرنے کے بعد گواہ کو فارغ کیا. جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میں کٹہرے کے قریب چلا گیا. میں نے گواہ کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا، الیاس صاحب، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں سائڈ ایریا کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں. اس نے بڑے ہی تحمل سے جواب دیا. کس فیکٹری میں؟ اس نے جواب میں اس فیکٹری کا نام بتا دیا. کیا یہ درست ہے کہ حقوق کے روز آپ نے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا؟ میں نے سوال کیا تھا. جی ہاں. اس نے سر کو حامی ہلایا. اس وقت تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نیچے چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی ہوٹل گلی میں ہیئر ڈریسر کے برابر میں جو واقع ہے. اس نے ہاں میں گردن ہلائی. میں نے پوچھا، مقتول کا ایک فلیٹ بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر واقع ہے نا؟ جی بالکل. کمال ہے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تم نے گلی میں چائے کے لیے ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے کیسے دیکھ لیا؟ میں نے ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے نہیں دیکھا تھا. تو پھر جب ملزم اس بلڈنگ میں داخل ہوا تو میں اس کے پیچھے گیا تھا. گواہ وضاحت کرتے ہوئے بولا. جب یہ مقتول کے گھر میں داخل ہو گیا تو میں اوپر کی طرف چلا گیا. کیا تم خود بھی اسی بلڈنگ میں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا. اس نے ہمیں گردن ہلائی اور بتایا، جی ہاں، میں بلڈنگ کے 3rd فلور پر رہتا ہوں. اوہ. میں نے گہری سانس لی اور پھر پوچھا، تم نے ملزم کو بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے تعاقب میں چل پڑے. کیا یہ بھی تمہاری کسی ڈیوٹی کا حصہ ہے؟ ایسا ہی سمجھ لیں صاحب. وہ بڑی سادگی سے بولا. بات میرے سمجھنے کی نہیں ہے الیاس صاحب، اور نہ ہی اس سے مسئلہ حل ہوگا. میں نے گہری سنجیدگی سے کہا. جو حقیقت ہے وہ بیان کریں آپ. کیا آپ فیکٹری کی نوکری سے تھکتے نہیں ہیں؟ جو ایک ڈیوٹی محلے میں بھی سنبھال رکھی ہے آپ نے. یہ ڈیوٹی تو ہماری بلڈنگ میں رہنے والے ہر شخص نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. وہ بڑے ہی فقریہ لہجے میں بولا. کیا مطلب ہے آپ کا؟ دراصل آج کل یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. اس نے بڑے ہی معنی خیز لہجے میں کہا. میں کچھ سمجھا نہیں. میرا مطلب ہے کہ پچھلے 1 ماہ میں ہماری گلی میں 4 ڈکیتیاں ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک ہماری بلڈنگ میں. لہذا ہر نئے اور مشکوک بندے پر نظر رکھنا پڑتی ہے. نئے اور مشکوک بندے پر. میں نے اسی کے الفاظ دہرائے اور کہا، کیا تمہاری نظر میں ملزم مشکوک بندہ دکھائی دیتا ہے؟ میں نے اس کا تعاقب نیا بندہ جانتے ہوئے کیا تھا. ارتقاضا کے گواہ الیاس نے پر اطمینان لہجے میں جواب دیا. اور دیکھ لیں، یہ کیسا مشکوک بندہ نکلا ہے. اس پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے. ہاں بھائی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے موکل پر واقعی قتل کا مقدمہ تو چل رہا ہے، لیکن اس بیچارے نے قتل نہیں کیا. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ملزم نے مقتول رئیس کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا؟ اس نے زیادہ اسمارٹ بننے کی کوشش کی. میں نے پوچھا، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہے جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ مقتول کو میرے ہی موکل نے قتل کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا میرا کام نہیں ہے جناب. وہ جلدی سے بولا. میں تو یہاں صرف گواہی دینے آیا ہوں. ملزم کا جرم ثابت کر کے اسے عدالت سے سزا دلوانا پولیس اور استغاثہ کی ذمہ داری ہے. آپ نے جو کچھ مجھ سے پوچھا ہے، یہی سوال آپ ان لوگوں سے بھی کریں. ٹھیک ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان سے بھی یہ سوال ضرور کروں گا. میں نے معطل لہجے میں کہا. آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ عدالت میں آپ ایک سچی اور کھری گواہی دینے آئے ہیں؟ بالکل، اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی. وہ بڑی اعتماد سے بولا. میں نے کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر غلط بیانی سے کام نہیں لیا. خدا کو حاضر و ناظر جان کر میرے ایک سوال کا جواب دیں آپ. میں نے سپاٹ لہجے میں کہا. جناب وکیل صاحب، مقدر خفیہ عامل لہجے میں بولا. میں نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروانے سے پہلے سچ بولنے کا حلف اٹھایا تھا، اور الحمدللہ میں اس حلف پر ابھی تک قائم ہوں. میں یہاں کٹہرے میں کھڑے ہو کر خدا کو حاضر و ناظر ہی جان رہا ہوں. آپ بے دھڑک مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا بالکل درست جواب دوں گا. الیاس کے اعتماد نے مجھے خاصا متاثر کیا. اتنا مضبوط لہجہ یا تو کسی منجے ہوئے اداکار کا ہو سکتا ہے یا پھر کسی سچے انسان کا. اس کے انداز میں کھرے پن کی مخصوص کھنک تھی. میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے سوال کیا، الیاس صاحب، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے میرے موکل کو یہ قتل کرتے دیکھا تھا؟ بالکل نہیں. اس نے 2 ٹوک اور چٹانی لہجے میں جواب دیا. آپ نے فائرنگ کی آواز تو سنی ہوگی؟ جی ہاں، سنی تھی. کتنی گولیاں فائر ہوئی تھیں؟ 2.
دونوں فائرز کا درمیانی وقفہ کتنا تھا؟ آپ 1 سیکنڈ کہہ سکتے ہیں، وہ بولا۔ میرے خیال میں دونوں فائر یک کے بعد دیگرے ہوئے تھے۔ اتغاضا کے ایک بزرگ گواہ جناب برہان الدین صاحب نے ان فائر کے ساتھ ہی انسانی چیخ بھی سنی تھی۔ میں نے الیاس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا ایسی کوئی آواز آپ کے کانوں تک بھی پہنچی تھی؟ بالکل بھی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ کی رہائش 3rd فلور پر ہے اور قتل کی یہ واردات 1st فلور کے ایک فلیٹ میں پیش آئی تھی۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، برہان الدین اگرچہ برابر والی بلڈنگ میں رہتے ہیں، لیکن ان کے کچن کی کھڑکی مقتول کے کچن کی کھڑکی کے عین سامنے پڑتی ہے۔ جبھی تو انہوں نے چیخ کی یہ آواز بڑی آسانی سے سن لی۔ یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ برہان صاحب نے کن وجوہات کی بنا پر مقتول کے چیخنے کی آواز سن لی ہوگی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن میرے بارے میں آپ کا اندازہ غلط ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ جب رئیس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو میں اپنے گھر میں موجود ہی نہیں تھا۔ گھر میں نہیں تھے تو پھر آپ کہاں تھے؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ 5 فلور پر۔ 5 فلور؟ میں نے بڑی یقینی سے دہرایا، لیکن اس بلڈنگ میں تو صرف 4th فلور ہے۔ بلڈنگ کی چھت پر، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، یہ پانی والی ٹنکی کے قریب۔ 4th فلور کے اوپر تو 5th فلور ہی ہوتا ہے نا۔ بلڈنگ کی چھت پر تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ مشکوک آدمی کو تلاش کر رہا تھا، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ وہ انکشاف در انکشاف کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم کس مشکوک بندے کو ڈھونڈنے چھت پر گئے تھے؟ ملزم کو تو تم نے اپنی آنکھوں سے مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت مجھے ملزم کی نہیں بلکہ اس مشکوک آدمی کی تلاش تھی جو ملزم سے پہلے اور مقتول کے بعد فوراً ہماری بلڈنگ میں داخل ہوا۔ گواہ نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا۔ کون تھا وہ؟ میرا پورا وجود سنسنا اٹھا۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ اس کا نام پتہ ہے تمہیں؟ میرے پے در پہ سوالات نے حاضرین عدالت میں تجسس اور سنسنی کی ایک لہر سے دوڑا دی۔ جج سمیت وہاں موجود ہر شخص کی نظر اس شخص پر لگی ہوئی تھی، یعنی مجھ پر اور الیاس پر۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بتانے لگا، وکیل صاحب، اگر وہ شخص میرا شناسا ہوتا تو میں آپ کو ضرور اس کا نام بتا دیتا، اور اس صورت میں مجھے اس کا پیچھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ مقتول رئیس کے قتل میں اس بے نام اور نامعلوم بندے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بے سکتا میرے منہ سے نکلا، الیاس صاحب، آپ مجھے اس مشکوک شخص کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ تفصیل کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے جناب، گواہ نے کہا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈکیتی کی وارداتوں کے بعد ہم سب چوکنا اور ہوشیار ہو گئے تھے۔ جب مقتول بلڈنگ میں داخل ہوا تو میں چائے کے ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں چونکہ مقتول کے بارے میں جانتا تھا، وہ اب ہماری بلڈنگ کا رہائشی ہے، اس لیے میں نے اس پر تو کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن اس کے پیچھے تھوڑا فاصلہ رکھ کر 2 مشکوک بندے بھی بلڈنگ کے زینے کی طرف بڑھ گئے، لہذا میں فوراً حرکت میں آ گیا۔ لیکن جب تک میں ہوٹل سے نکل کر بلڈنگ کے اندر پہنچتا وہ بندہ غائب ہو چکا تھا۔ میں زینے پھلانگتے ہوئے آخری فلور تک گیا مگر وہ مجھے دکھائی نہیں دیے۔ میں واپس ہوٹل میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا آپ نے اس وقت چھت پر جا کر نہیں دیکھا تھا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، الیاس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اسی لیے جب تھوڑی دیر کے بعد ملزم بلڈنگ میں داخل ہوا تو میں سائے کی طرح اس کے ساتھ لگ گیا۔ پھر جب یہ مقتول کے فلیٹ میں داخل ہو گیا تو میں چھت کی طرف نکل گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ مشکوک بندہ کہیں چھت پر تو نہیں چھپا بیٹھا۔ کیا ملزم کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ تم اس کے تعاقب میں ہو؟ بالکل بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سلسلے میں بڑی احتیاط سے کام لیا۔ میں ملزم کے پاس سے گزر کر 1 فلور اوپر چلا گیا اور وہاں ایک آڑ میں چھپ کر اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے 1-2 مرتبہ مقتول کے فلیٹ کی اطلاعی گھنٹی بجائی، شاید مقتول نے اسے اندر بلا لیا تھا۔ جب یہ فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تو اس کے بعد ہی میں نے چھت کا رخ کیا۔ اسی لمحے مجھے ملزم کی خطرناکی کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ بری بات الیاس صاحب، میرے ذہن میں کلبلی مچی ہوئی تھی۔ میں نے پچکارنے والے انداز میں کہا، کسی کو خامخواہ خطرناک قرار نہیں دیا کرتے۔ آپ ملزم کو فی الحال بھول جائیں۔ آپ پہلی فرصت میں معزز عدالت کو اس شخص کا قد کاٹ، وضع قطع اور حلیہ وغیرہ کے بارے میں بتائیں جس کی تلاش میں آپ بلڈنگ کے 5 فلور پر یعنی چھت پر چلے گئے تھے۔ اتغاضا کے گواہ الیاس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا۔ قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا، دبلا پتلا جسم لیکن ڈھانچہ خوب پھیلا ہوا،
کندھے اٹھے ہوئے، موٹے ہونٹ، گنی ہٹلر مار قسم کی مونچھیں، سر پر بالوں کے نام پر ایک جھالر سی باقی، بھویں موٹی اور تنی ہوئی، چہرے پر کٹ کا دائمی نشان اور بائیں پاؤں میں لنک۔ ملزم نے سسراتے ہوئے لہجے میں گواہ کی بات کو مکمل کیا، چال میں بڑی ہی واضح لنگڑاہٹ ہے نا؟ لیکن آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ گواہ نے حیران ہو کر میرے موکل سے پوچھا۔ کیا آپ اس مشکوک بندے کو جانتے ہو؟ کھٹک صاحب، کیا آپ اس بندے کو پہچان گئے ہیں؟ میں نے بآواز بلند سوال کیا۔ جی بالکل، 100%۔ وہ اپنی گردن کو تائیدی انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولا۔ اگر وہ لنگڑا کر چل رہا تھا تو پھر وہ وہی ہے۔ شاید رئیس مجھے اسی مردود کے حوالے سے کوئی سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں کھٹک صاحب؟ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ کھل کر بتائیں، کون مردود؟ ارشد درانی، اجمل کھٹک نے زہریلے لہجے میں کہا تھا۔ اس انکشاف کے بعد اس کیس کے ملزم الجم کھٹک کے ساتھ 1 سال پہلے 20 لاکھ روپے کا فراڈ ہونے والا شخص ارشد درانی مقتول کے آس پاس دیکھا گیا ہے۔ اب تو اس کیس کا پھانسا ہی پلٹ گیا۔ میری قانونی چارہ جوئی اور اجمل کھٹک کے رہنمائی میں جب معزز عدالت کے خصوصی احکامات پر پولیس نے ارشد درانی کی تلاش میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے تو ایک جگہ سے وہ گرفت میں آ گیا۔ واقعی اگر پولیس چاہے تو پھر کوئی بھی مجرم اس کی نظر سے نہیں بچ سکتا۔ پولیس کی تفتیش کا زاویہ اتغاثہ کے گواہ الیاس کے انکشاف کے بعد چونکہ تبدیل ہو چکا تھا، لہذا ان کے حرکت میں آتے ہی سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ پولیس نے اپنی کسٹڈی میں ارشد کی اتنی شاندار خاطی توازہ کی کہ اس نے اگلے پچھلے سارے جرائم کا اقبال کر لیا، جس میں اس کیس کے حوالے سے سب سے اہم اقبال جرم یہ تھا کہ رئیس کو اسی نے قتل کیا تھا۔ واقعات کے مطابق اوکے کے روز مقتول نے اسے ایک جگہ دیکھ کر پہچان لیا۔ ارشد درانی مقتول کی نظر بچا کر ایک طرف تو نکل گیا، لیکن غیر محسوس انداز میں تعاقب کرتے ہوئے وہ مقتول کے فلیٹ تک پہنچ گیا۔ ارشد درانی کو یقین تھا کہ مقتول اس کے بارے میں ملزم کو ضرور اطلاع دے گا۔ وہ مقتول اور ملزم کی دوستی سے بڑی اچھی طرح واقف تھا۔ مقتول کا واقعی یہی ارادہ تھا اور وہ بڑے ہی جوش و جذبات میں اپنے فلیٹ کا دروازہ بند کرنا بھول گیا، لہذا ارشد درانی کو فلیٹ کے اندر داخل ہونے میں کسی بھی دقت کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ بڑی آہستگی سے چلتے ہوئے کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہی وہ لمحات تھے جب مقتول فون پر اجمل کھٹک کو کسی سرپرائز کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ادھر مقتول نے ریسیور ریڈر پر رکھا اور ادھر ارشد درانی نے اسے پسٹل کے نشانے پر رکھ لیا۔ درانی یہ تو جان گیا تھا کہ تھوڑی دیر میں کھٹک وہاں پہنچنے والا ہے۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا، بس اسے کھٹک کے وہاں آ کر واپس جانے کا انتظار کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ رئیس کو ٹھکانے لگا کر رفو چکر ہو جاتا۔ وہ چونکہ کھٹک کا مجرم تھا، اس لیے وہ کھٹک کو اس مصیبت میں پھنسا کر خود کو محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ جب کھٹک مقتول کے فلیٹ پر پہنچا تو ارشد درانی نے رئیس کو گن پوائنٹ پر رکھ کر ایک پردے کے پیچھے چھپا لیا، اور اس کے جاتے ہی ملزم کی تفتیش کے دوران ہی میں یہ عقدہ بھی کھل گیا کہ اس نے کھٹک کے ساتھ جو 20 لاکھ روپے کا فراڈ کیا تھا، وہ یہ رقم اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ سنگاپور میں رک کر امریکہ جانے کی وہ کوشش کرتا رہا اور رقم بڑی تیزی سے ختم ہوتی چلی گئی۔ انہی دنوں سنگاپور کے جرائم پیشہ افراد سے اس کی مدبھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے درانی کی باقی رقم بھی ہتھیا لی اور اسے ایک سنگین کیس میں پھنسا کر جیل بھجوا دیا۔ وقوعے سے کچھ دن پہلے ہی وہ سنگاپور کی جیل سے چھوٹ کر پاکستان آیا تھا، اور ابھی وہ روپوشی کی زندگی گزار رہا تھا کہ مقتول کی اس پر نہ صرف نظر پڑ گئی بلکہ اس نے فراڈیا ارشد درانی کو شناخت بھی کر لیا۔ اس شناخت کے بعد ہی یہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اجمل کھٹک کی باعزت رہائی کے بعد جب وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تو اکمل کھٹک مجھے پارکنگ تک چھوڑنے گیا۔ میں نے کہا، اکمل صاحب، آپ میری کارکردگی سے تو مطمئن ہیں نا؟ جناب، آپ کی کارکردگی تو واقعی لاجواب ہے، وہ بڑے ہی تشکرانہ لہجے میں بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں اجمل کھٹک کی رہائی میں آپ کی کوشش کے علاوہ اوپر والے کا بھی ہاتھ ہے۔ میں نے ہمیں گردن ہلائی اور کہا، اکمل صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس دنیا کا قانون اپنی جگہ، لیکن اوپر والے کا بھی اپنا ایک قانون ہوتا ہے، جس کی عدالت میں سفارش چلتی ہے اور نہ ہی رشوت کام آتی ہے۔ اسے کسی وکیل کے دائر سننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بس فیصلہ صادر کرتا ہے اور کسی میں مجال نہیں کہ اس کے فیصلے کے سامنے دم مار سکے۔ اجمل کھٹک بہت گھبرا گیا تھا مرزا صاحب۔ اجمل کھٹک نے
بھائی کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ آپ نے بر وقت اسے قانونی اور اخلاقی سہارا دیا تو یہ معاملہ بڑی آسانی سے نبٹ گیا۔ ایک اچھے وکیل کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے موکل کو ہر سطح پر سہارا دے۔ یہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ورنہ پھر وکیل کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ اس نے ستائشی نظر سے مجھے دیکھا، میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا، اور میں اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھانے لگا۔